الرحیم وبه نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ قرآن کریم کے موضوعات ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے، جس میں ہم نے گمان اور خوش فہمیاں قرآن کی نگاہ میں اس کا انتخاب کیا۔ گزشتہ درس میں ہم نے مکر الہی اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچنے والوں کے گمان باطل اس کو متعدد آیات کی روشنی میں مطالعہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف مکر، قید، فریب، گمراہی، خدع اور اسی طرح سے دیگر اغوا وغیرہ کی نسبتیں براہ راست دینا شرعاً جائز نہیں ہے، نہ عقلاً نہ شرعاً، اور نہ اخلاق اور تہذیب کا یہ تقاضا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ پاک اور منزہ ہے کہ اسے نعوذ باللہ مکار کہا جائے، فریب دینے والا، دھوکہ دینے والا، خدع کرنے والا، قید کرنے والا یا گمراہ کرنے والا قرار دیا جائے۔ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پاک اور منزہ ہے، اور وہ شخص جو یہ نسبتیں براہ راست اللہ کی طرف دیتا ہے وہ شخص ظالم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے ظالمین کے اقوال اور نسبتوں سے بلند اور پاک اور منزہ ہے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوگا، پھر ہم نے جو گزشتہ آیات میں آیات پڑھیں اور اس میں بار بار مکر الہی یا یہ نسبت اور اضافت دی، تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ براہ راست اللہ کی طرف نسبت دیں، بلکہ مکر الہی کا مطلب ہے اللہ کا عذاب۔ مکر الہی کا مطلب ہے کہ اعمال بد کی جو جزا بنتی ہے وہ جزا دے دینا۔ لہذا قرآن کریم کی تمام آیات میں آپ نے مطالعہ کیا کہ پہلے کفار نے مکر کیا، فریب کیا، اور اب جب ان کے فریب اور مکر کی انہوں نے جزا اور پاداش اور نتیجہ پانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی طرف نسبت دے کے کہا کہ یہ پھر ہماری طرف سے مکر ہے، کیونکہ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے کہ برے اعمال کا نتیجہ وہ برا نکلتا ہے، جہنم ہے۔ برے اعمال کا نتیجہ رسوائی ہے، اور اچھے اعمال کا نتیجہ وہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور خوبی قرار دیا ہے، خیر قرار دیا ہے۔ اور یہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر آن آزمائش میں مبتلا کیا ہے، یعنی ہم سمندر آزمائش میں رہنے والی مخلوق ہیں۔ جس طرح سمندر کے اندر رہنے والی مخلوق مچھلی ہے، اسی طرح سے ہماری زندگی وہ آب آزمائش کہلائے گی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آب حیات جو ہے زندگی کا، دنیاوی زندگی کا جو سمندر اور ذخیرہ آب اور پانی ہے وہ ہے آزمائش۔ اس لیے اس دنیا کی نعمت بھی آزمائش ہے اور مصیبت بھی آزمائش ہے۔ اس جہان کے بعد کی نہ نعمت آزمائش ہے اور نہ مصیبت آزمائش ہے، وہ نتیجہ ہے۔ لیکن اس دنیا کی، کیونکہ آزمائش میں خود آزمائش پیش نظر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ذریعے سے ایک سطح تک انسان کو پہنچانا مد نظر ہوتا ہے۔ مثلا آپ سے جب امتحان ایگزامینیشن ہال میں امتحان لیا جاتا ہے تو اس میں امتحان پیش نظر ہے یا آپ کو ایک ایسی سطح تک پہنچانا پیش نظر ہے جس میں طیب خبیث سے جدا ہو جائے، جس میں ساحل طالح سے جدا ہو جائے، جس میں ایمان لانے والا مثلا مومن و مشرک سے جدا ہو جائے، یعنی جدا کرنے کے لیے ایک جگہ تک نشوونما دے کر پہنچانے کے لیے آزمائش قرار دی جاتی ہے۔ اس لیے اس دنیا کی زندگی کیا ہے؟ وہ ہر لحظہ آزمائش ہے، صحت ہو یا مرض ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، غنا اور ثروت مندی ہو یا فقر و غربت ہو، رات ہو یا دن ہو، گھر میں ہو باہر ہو، فراغت میں ہو یا مصروف ہو، ہر سطح کے اوپر کیا ہے؟ زمین کی زندگی، دنیاوی زندگی کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ قرآن کریم نے واضح اس طور پہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو کیوں خلق کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ایک طرف آیات کا یہ مجموعہ ہے کہ زمینوں اور آسمان کی خلقت کا ہدف کیا ہے؟ آزمائش لینا۔
آزمائش لے کے ایک جگہ پر پہنچانا ہے انسان کو، خود آزمائش بھی ہدف ہے، حقیقی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے موت اور حیات کا تذکرہ کر کے دوسرا مجموعہ آیات ہمارے پاس آتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ انسان اصل میں گمانوں کا شکار ہوتا ہے جو آزمائش سے اپنے آپ کو کنارہ کش سمجھتا ہے۔ وہ شخص اصل میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جو سمجھتا ہے کہ آزمائش ابھی میری نہیں آئی، وہ صرف مصیبت کو ہی آزمائش سمجھ رہا ہوتا ہے۔ خوشی بھی آزمائش ہے، اس لیے خوشی میں بھی صبر کا اور شکر دونوں کا مورد ہے، اور مصیبت میں بھی صبر اور شکر دونوں انسان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن میں سورہ ہود میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، کہ جب ہم مصیبتوں کے پاس جو مس اسے کی ہوئی تھیں، تکلیف دہ چیزیں ہوتے ہیں نا، مریض ہے، غریب ہے، محتاج ہے، ٹینشن میں ہے، اسٹریس میں ہے، مختلف طرح کے ایسے امور انسان پر آتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ جو نعمت ملتی ہے اسی کی مناسبت سے کیا ہے آپ کے لیے پھر چند مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ مصیبتیں ختم بھی ہوتی ہیں، وہ مصیبتیں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں۔ مثلا ابھی آپ ازدواجی زندگی کریں، ابھی گھر کی آپ کو ٹینشن نہیں ہے، لیکن ازدواجی زندگی آپ کریں گے، اختیار کریں گے، گھر بار کی فکر ہے، نان نفقہ کی ذمہ داری آپ پہ آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر اولاد ہو جائے تو اولاد کی پھر الگ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں جیسے جیسے نعمت مل رہی ہے اس کا دوسرا عکس کیا ہے؟ زحمات ہیں، مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں۔ بس ایک طرف نعمت اور ایک طرف مصیبت۔ تو جب مصیبتوں سے نکال کے نعمات کا اللہ تعالیٰ ذائقہ چکھاتا ہے تو کیا دعویٰ کرتا ہے اپنے نفس میں؟ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، اب تو برائیاں گئی، اب تو الحمدللہ مرض گیا۔ اب اس طرح گمان پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے دوبارہ اس کے اوپر یہ آفات نہیں آئیں گی۔ اب یہ گمان پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے دوبارہ یہ بیماری مسئلوں سے نہیں چھوئے گی۔ تو پھر کیا کرتا ہے؟ اِنَّهُ لَفَرِحٌ کفور، فخور، کہ انسان جو ہے وہ فرح کا شکار ہو کے فخر و مباحات میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن کون اس سے بچتا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا۔ ادھر ایمان لانے والے کا تذکرہ فقط نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی وجہ سے یہ کیفیت تبدیل نہیں ہوتی، ایمان کے ساتھ ساتھ صبر کو اختیار کرے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بقیہ صالح اعمال بھی انجام دے، اور صبر کو اہمیت دی گئی ہے، فوقیت دی گئی ہے، تکرار سے بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ العصر میں بھی یہی ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے بعد حق اور صبر کا پھر توصیہ کیا گیا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں انہی کی مغفرت ہے اور یہ اجر کریم پائیں گے۔ لہٰذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ اس دنیا میں چونکہ نعمت ملتی ہے تو تب طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، انسان کی طاغوتیت جاگ اٹھتی ہے۔ جیسے آج انشاءاللہ یہ طاغوت کا ہم موضوع شروع کر رہے ہیں، تو اس میں یہ آئے گا کہ طاغوتیت انسان میں جاگ اٹھتی ہے، اس کو صبر کرنا ہے، اپنے اندر قابو کرنا ہے، وہ حدود سے باہر نکل کے اپنی خوشی منانا چاہے گا، وہ عجیب و غریب حرکتیں انجام دینا چاہتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے متکبر آہستہ آہستہ بننا شروع ہو جائے گا۔ سب چیزوں پہ اس نے صبر حاصل کرنا ہے۔ لہذا نعمت اس دنیا کی اور مصیبت ہر دو کیا ہیں؟ آزمائش۔ دلیل کیا ہے آزمائش ہونے میں؟ کیونکہ اگلے جہان کی نہ نعمت آزمائش ہے اور نہ مصیبت آزمائش ہے۔ اگلے جہان کی نعمت ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ اور پھل ہے، اور اگلے جہان کی جو مصیبت ہے وہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ اور پھل ہے، اس لیے وہ استقرار اس میں پایا جاتا ہے، دوام اس میں پایا جاتا ہے۔ وہ آزمائش کے طور پہ ہمارے اوپر لاحق نہیں ہوئی، اس دنیا میں کیا ہے؟ آزمائش کے طور پہ لاحق ہوئی ہے۔ مثلا ایک بچے کو آپ بھگاتے ہیں تاکہ وہ تھکے گا، تو تب آپ اس میں کئی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب وہ جب بھاگے گا تو وہ اس کا سانس پھولے گا یا نہیں؟ گرمائش کا اسے احساس بھی ہوگا، تھکاوٹ کا اسے احساس بھی ہوگا، لیکن ان سب سے آپ کے ماوراء کیا مقصد ہے؟
اسے چاقو چوبند رکھنا، اس کے جسم کی صحت کا اہتمام کرنا، اسے مختلف طرح کے مثلا طریقے سکھانا جس کی وجہ سے وہ مختلف کام کر سکے، مثلا بھاگ دوڑ کے، مثلا دفاع کر سکے، آفیسز کے کام کر سکے، یا اپنی جو پڑھائی وغیرہ ہے اس کے لیے کمانے کی ہمت پیدا، مختلف آپ کے اہداف ہو سکتے ہیں۔ ان اہداف کے پیش نظر آپ نے اسے کیا کیا؟ ایک تکلیف کے اندر ڈالا۔ یہ جو آپ نے تکلیف میں اسے ڈالا ہے یہ کیا کہلائے گی؟ آزمائش، کیونکہ تکلیف آپ کے پیش نظر نہیں ہے، ادھر آپ نتیجہ اور پھل نہیں اسے دینا چاہ رہے، بلکہ اس میں مبتلا کر کے ایک نتیجہ لینا چاہ رہے ہیں، اس میں مبتلا کر کے ایک اس سے پھل لینا چاہ رہے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، وہ دمے کا مریض ہو جاتا ہے، ہر ٹائم سانس ہی اس کا پھولا ہوا ہے۔ بھاگنے کی وجہ سے سانس پھولنے میں اور یہ جو مرض کی وجہ سے سانس پھولنا، دونوں میں فرق ہوا یا نہیں؟ کیونکہ وہ جو آزمائش میں آپ نے مبتلا کیا تھا بھاگنے کی وجہ سے، وہ صلاحیتیں پیدا کر رہا ہے۔ یہ جو مرض اسے لگا ہوا ہے، یہ مرض آپ کی طرف سے وہ آزمائش نہیں ہے، بلکہ یہ شخص نتیجہ اپنی بے احتیاطی کا مثلاً پا رہا ہے۔ مثلا جو حوادث اس کے ساتھ انجام پا چکے ہیں اس کا وہ نتیجہ لے رہا ہے۔ یہ دونوں جہانوں میں فرق ہے۔ لہذا آزمائش کی ایک اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آزمائش میں جو کچھ بھی ہوگا وہ وقتی ہے، ابدی نہیں ہے۔ اس لیے اگلے جہان کا سکون بھی آزمائش نہیں ہے اور اگلے جہان کا عذاب بھی آزمائش نہیں ہے۔ اس دنیا کا سکون بھی آزمائش ہے اور مصیبت اور مشقت اور تلخی بھی آزمائش ہے۔ کیوں؟ کیا دلیل ہے اس کے اوپر؟ کیونکہ ابدی نہیں ہے۔ آزمائش تو ابدی نہیں ہوتی، وقتی ہوتی ہے، اس لیے مصیبت بھی ٹل جائے گی یا نہیں۔ تو بہرحال یہ آپ کے سامنے چند امور ذکر کیے گئے کہ اس میں اللہ نے آزمائش لی، آزمائش کے نتیجے میں جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں وہ اعمال ہم ان اعمال کے مرہون منت ہو جاتے ہیں۔ اب اعمال اچھے انجام دیے تو اللہ کی رحمت، فضل، بخشش، عفو، مغفرت اس کے مستحق قرار پائیں گے۔ لیکن اگر اپنے اعمال میں انتہائی بد ہوتے ہیں، غافل زندگی بسر کرتے ہیں، تو ادھر اللہ تعالیٰ محسوس کرائے بغیر ہی اس کو ایسے سخت ترین انجام میں گھیر رہا ہے کہ انسان اگر اس کا تصور بھی کر لیتا اپنی زندگی میں تو اس کا بچنے کی کوشش کرتا۔ یہ جو سخت ترین اللہ کا عذاب ہے اسے مکر الہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لہذا اللہ اولاً وہ ہدایت دینے والا ہے، خیر انجام دینے والا ہے، بخشنے والا ہے، انتہائی رحیم ہے انسان پہ، انتہائی غفور ہے اللہ سبحانہ و تعالی، انسان سے محبت کرنے والا ہے۔ توبہ کر کے جو لوٹ کے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے وہ ہٹ درم نکلتا ہے، متکبر نکلتا ہے، اور پے در پہ اللہ تعالیٰ کے تمام احسانات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمات اور اس کے جتنی بخشش ہیں ان سب کو رد کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسی اس کی روح مریض ہو جاتی ہے کہ اب شفا کے قابل نہیں رہی۔ یہاں پہ وہ عذاب استدراج کا شکار ہوتی ہے، یہاں پہ مکر الہی کا شکار ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اسے گمراہ کیا۔ لہٰذا پہلی طور پہ نسبت دینا جائز اللہ کی طرف نہیں ہے۔ جب وہ قابل علاج نہ رہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ جب وہ قابل علاج خود اس نے اتنا اپنا نقصان کیا کہ اب وہ قابل علاج نہیں رہا تو ادھر کہیں گے اللہ نے انہیں اغوا کیا۔ تو یہ ہمارے پاس گزشتہ درس کے حوالے سے ایک تذکر اور تکرار کے ساتھ بیان تھا تاکہ اس سلیقے کو سیکھیں کہ ادب الہی ضروری ہے، اللہ کی بارگاہ میں ادب ضروری ہے۔ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مکار نہیں کہا جا سکتا، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو خادع کہ وہ خدا کرنے والا ہے اول مرحلے میں نہیں کہا جا سکتا، گمراہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کو نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہدایت دینے والا ہے۔ قرآن نے بار بار یہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف دی ہے، کثرت سے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، اس لیے اللہ کی طرف خیر کی نسبتیں ہم دیں گے۔ ہاں اب یہاں پہ جو انتقام اللہ نے لیا ہے تو انتقام لیتے ہوئے ان کو ذلیل و خوار کرتے ہوئے دشمنان الہی و دشمنان انسانیت کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف نسبتیں ان چیزوں کی دی ہیں۔
آج ہمارا ٹاپک جو شروع ہو رہا ہے اگلے گمان پہ، وہ گمان یہ ہے کہ انسان طاغوت سے تعلق بھی قائم رکھے اور اپنے آپ کو مومن بھی سمجھے۔ قرآن کریم میں 8 مقامات پہ لفظ طاغوت وارد ہوا ہے اور متعدد آیات میں طغیانیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ طغیانیت کا ذکر متعدد، تقریباً یہ 19 کے قریب اس مادے سے جو آیا ہے، ہمارے پاس کلمات آئے ہیں 19 کے قریب آیات میں ہیں۔ مثلا سورۃ البقرہ آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ انہیں انہی کی طغیانیت میں اندھا چھوڑ دیتا ہے۔ یہی عذاب استدراج ہے، انہی کی طغیانی میں جانے دیتا ہے۔ جیسے والدین یا استاد شاگرد کو یا اپنے بچے کو اسی کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ سب سے بدترین اس کے لیے سزا ہے۔ اسی طرح اب یعنی یہاں پہ کلمہ طغیانیت کا استعمال دیکھیں کہ مادے اس کے مختلف، ایک مادے سے نکلنے والے مشتقات مختلف ہیں۔ کلمہ طغیان کا استعمال ہوا ہے، طغا کا، یطغا، طاغوت، یہ مشتقات قرآن کریم میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 64، آیت نمبر 64 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، ادھر بھی آپ نے دیکھا طغیان کا لفظ وارد ہوا ہے۔ ابھی ہم صرف استعمال کو تیزی سے دیکھیں، ہم ابھی اس کے ترجمے کی طرف نہیں جاتے۔ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 68 میں بھی کلمہ طغیان وارد ہوا ہے، ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین، ادھر بھی طغیان آپ نے دیکھا۔ سورہ انعام آیت نمبر 110 ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 186 ہے، سورہ یونس آیت نمبر 11 ہے۔ اس طرح سے قرآن کی متعدد آیات ہیں جس میں کلمہ طغیان کا استعمال ہوا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 60 ہے۔ اچھا، یہ تو طغیان کے اعتبار سے تھے۔ 8 آیات آپ نے ملاحظہ کی، کلمہ طغیان 8 آیات میں آیا ہے۔ کلمہ طغا کو دیکھیں، سورہ کہف آیت نمبر 80 میں بھی طغیان 9 آیات میں، تقریباً 8 آیات میں، سورہ کہف آیت نمبر 80 8ویں آیت ہے جس میں طغیان آیا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 24 میں اذهب الى فرعون انه طغى، یہ طاغوت بن چکا ہے۔ یا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 43 میں جناب موسیٰ و ہارون علیہم السلام، ہر دو کو یہ حکم ہے اذهبا الى فرعون انه طغى، طغى کا لفظ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 45 میں یطغیٰ کا لفظ وارد ہوا ہے۔ قالا، موسیٰ اور ہارون دونوں نے کہا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا، ہم تو ڈرتے ہیں فرعون ہمارے اوپر افراطی طور پہ چڑھ نہ دوڑے، او ان یطغیٰ، یہ ہمارے اوپر سرکشی نہ دکھائے۔ صحیح، یہاں پہ کیا کلمہ وارد ہوا ہے؟ یطغیٰ۔ سورہ مومنون آیت نمبر 75 میں بھی طغیان کا لفظ وارد ہوا ہے۔ اچھا، سورہ قاف آیت نمبر 27 میں اطغیتہ، فعل ماضی سے یہ کلمہ وارد ہوا ہے۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید۔ سورہ نجم میں بھی یہی ہے وما زاغ البصر وما طغیٰ۔ سورہ نجم میں پھر ایک اور جگہ پہ ہے کہ ہم اظلم و اطغیٰ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل طغیٰ، اطغیٰ، طغیان۔ سورہ حاقہ میں ہے انا لما طغى الماء، جب پانی طغیانی آ گئی، سرکشی پانی میں آ گئی۔ جیسا کہ ابھی تائیوان میں بڑا سخت زلزلہ آیا ہے اور اطراف میں سمندر کے اندر سونامی آنے کا ڈر ہے، یعنی وہ جو ٹھہرا ہوا سمندر، پرسکون سمندر جو نگاہوں کو سکون دیتا ہے اور دیکھنے والے کو ایسا احساس دلاتا ہے کہ کبھی بھی اپنی ان حدود سے نہیں باہر آئے گا، آپ کے سامنے آ کے پھر واپس چلا جائے گا۔ لیکن جب امر الہی ہو تو یہی سونامی بن جائے گا اور پھر یہ انسان کہے گا کہ اس کے اندر طغیانی آ گئی۔ تو سورہ حاقہ آیت نمبر 11 میں بھی طغیٰ ہے۔ سورہ نازعات آیت نمبر 17، سورہ نازعات آیت نمبر 37، سورہ علق آیت نمبر 6، ان سب جگہوں پہ طغیٰ کا لفظ آیا ہے۔ سورہ علق آیت نمبر 6 بہت اہمیت کی حامل آیت ہے، کلا
ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یہ تو ہمارے پاس کلمہ طغیانیت سے کلمات تھے۔ طاغوت کا جو کلمہ ہے وہ 8 جگہ قرآن کریم میں وارد ہوا ہے، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ تشریحاً دیکھیں گے۔ ہم آئیں اور اب دیکھتے ہیں کہ کلمہ طاغوت کا مطلب کیا ہے۔ کلمہ طاغوت کا مطلب اہل لغت نے جو ذکر کیا ہے اس کے مطابق حد سے تجاوز کرنا ہے۔ جنہوں نے بھی کلمہ طاغوت کو ذکر کیا ہے اس بات کے اوپر تمام اہل لغت متفق ہیں، تمام اہل لغت اس معنی پر متفق ہیں کہ حدود اور مقدار سے آگے بڑھ جانا، افراد کرنا، تجاوز کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ طاغوتیت کہلاتا ہے۔ واضح بات، سرکشی بھی اسے کہتے ہیں۔ بغاوت میں بھی یہی معنی پایا جاتا ہے۔ بغیون بھی یہ ہے کہ ایک چیز میں حد سے آگے افراطی طور، یہ کلمات افراطی طور پہ آگے بڑھنے کو اظہار کرتے ہیں۔ خود کلمہ افراط، اسی طرح کلمہ بغاوت، اسی طرح سے کلمہ طاغوتیت ہے۔ معجم المقاییس سے لغہ میں ذکر کرتے ہیں کہ گناہ میں حد سے بڑھ جانا کیا کہلائے گا؟ طاغوتیت، تجاوز کر جانا۔ اسی طرح سے پانی اگر بہت بڑی مقدار میں آ جائے تو عربی زبان میں کہا جاتا ہے طغى السیل، سیلاب جو ہے وہ سرکش بن گیا، طغیانی پھیلا رہا ہے۔ مفردات راغب نے بھی اسی طریقے سے ذکر کیا کہ طغا کا معنی یا طغیانیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عصیان۔ البتہ مفردات راغب نے پھر یہ اضافہ کیا کہ 2 طرح سے طاغوت کے معنی کو 2 الگ طریقے سے ذکر کیا ہے کلمہ طغیانیت کا معنی بیان کرنے کے بعد، کیونکہ عرض کیا کہ تمام اہل لغت اس بات پر متفق ہیں کہ طغا، طغیانیت، طاغین اور یا، اس کے اصلی معنی کیا ہیں؟ حد سے تجاوز کرنا، گناہ میں آگے بڑھ جانا، یا جو مقدار یا جو حدود قرار دی گئی ہیں اس میں آگے بڑھ جانا، سرکشی دکھانا۔ لیکن کلمہ طاغوت کا کیا معنی بنے گا؟ کلمہ طاغوت کے معنی میں مفردات راغب 2 طرح سے اسے ذکر کرتے ہیں۔ ایک یہ ذکر کرتے ہیں کہ کلمہ طاغوت سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو بھی معبود ماننا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو بھی معبود ماننا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ طاغوت کے معنی میں یہ مطلب بھی آتا ہے کہ ہر چیز میں جب انسان تجاوز کرے، کسی بھی چیز میں جب انسان تجاوز کرے، آگے بڑھ جائے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ طاغوت کہلائے گا۔ بس 2 پہلے ابتدا میں مفردات راغب نے طاغوت کا معنی کرتے ہوئے کہا تجاوز کرنے والے کو طاغوت کہا جائے گا، اور نمبر 2 جو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی معبود مانتا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ طاغوت۔ پھر ذکر کرتے ہیں کلمہ طاغوت واحد اور جمع دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اگرچہ عربی زبان میں جیسے ابن اثیر جزری نے نہایہ میں لکھا ہے کہ جمع طواغیت بھی آتی ہیں، لیکن جمع کے طور پہ بھی طاغوت تنہا استعمال ہو سکتا ہے۔ ذکر کرتے ہیں کہ جادوگر، کاہن، اسی طریقے سے خیر کے راستے سے جو بھی ہٹائے، طاغوت کا معنی لغتاً سمجھنا لازم ہے، کیونکہ روایات اہل بیت اور قرآن کریم کی آیات ابتدائی طور پہ اسی معنوں کو ثابت کرتی ہیں۔ البتہ اس معنی پہ رک نہیں جاتی، اس معنی میں پھر آگے بڑھاتے ہوئے مزید اس کے مصدیق کو بھی ذکر کرتی ہیں۔ پس طاغوت کا ایک معنی آگیا جو بھی تجاوز کرے حد سے، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود مانے۔ پھر قرآنی آیات سے ثابت ہوتا ہے جادوگر، کاہن، جو بھی خیر کے راستے سے ہٹائے، جو بھی خیر کے راستے سے ہٹائے، اور وہ شیطان کے جو حق کے راستے، وہ جنات جو حق کے راستے سے ہٹ چکے ہیں، وہ جنات جو راہ حق سے ہٹ چکے ہیں، انہیں طاغوت کہا جاتا ہے۔ طاغوت، جبروت، ملکوت، یہ سارے ایک ہی وزن کے کلمات ہیں۔ اس کے بعد آگے چلیں، صاحب تحقیق کی جو نگاہ ہے انہوں نے یہی کہا کہ متعارف حد سے جو تجاوز کر جائے اسے طغیانیت کہتے ہیں۔ متعارف حد سے جو بھی تجاوز کر جائے کیا کہلاتا ہے؟ اسے طغیانیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، چاہے وہ مادی ہو یا معنوی۔ مادی طور پر بھی اگر جیسے پانی ہے، مادی طور پہ اپنے عام مقدار سے
تجاوز کر جائے تو کیا کہلائیں گے کہ پانی میں طغیانیت آگے اردو میں ادبی لفظ شمار ہوتا ہے. پانی میں یا سمندر میں طغیانیت کا آنا یہ کیا شمار ہوتا ہے؟ ادبی لفظ شمار ہوتا ہے. لہٰذا یہ تو مادی جہت سے ہو گیا. ایک ہے معنوی جہت سے، جیسے انسان کے نفس کے اندر سرکشی و طغیانیت آنا، گناہوں میں انسان کا آگے بڑھ جانا. آگے ذکر کرتے ہیں یہ تو طغیانیت کا معنی صاحب تحقیق نے ذکر کیا. ہم طاغوت اور طاغوت کا معنی دیکھتے ہیں کہ صاحب تحقیق کیا ذکر کرتے ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے جس میں طاغوت اور جبت و طاغوت کا ذکر ہے. جبت و طاغوت کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آتے ہیں کس پر؟ جبت اور طاغوت پہ. ذکر کرتے ہیں کہ طاغوت کا مطلب ہے وہ ذات یا وہ نفس جو بے نیازی کا احساس پاتے ہوئے متکبر ہو اور تجاوز کرے. بے نیازی کا احساس پاتے ہوئے تکبرانہ انداز میں تجاوز کرے، وہ طاغوت کہلاتا ہے. بے نیازی اور تکبر کے ساتھ جو حدود کو پار کرے کیا کہلائے گا؟ طاغوت کہلاتا ہے. لہذا طاغوت وہ شیطان ہے. حقیقت میں طاغوت ہی وہ شیطان ہے جس کے آثار میں سے ایک یہ ہے کہ وہ راہ حق پر چلنے والوں کو روک دے گا، راہ حق پہ نہیں چلنے دے گا. یہ علامت ہمارے لیے بہت مہم ہے. اس ٹائم تو پاکستان میں ایک طعنہ بن چکا ہے اور ایک تمسخر کے طور پہ بعض حتی علماء طلاب یہ تمسخر اڑاتے ہیں کہ طاغوت کا طعنہ دے کے اگلوں کا مذاق اڑانا، جو طواغیت سے نصیحت کرتے ہیں کہ ان سے تعلق نہ قائم کیا جائے. لیکن شیطان نے ان کے ذہنوں پہ اس طرح سے کار فرمائی کی ہے کہ وہ طاغوت کو طعنہ بنا کے مومنین کی طرف ہی اس طعنے کو پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. لہذا طاغوت کا پھر معنی کیا بن جاتا ہے؟ وہ مبہم سا بن جاتا ہے. پھر اردو زبان میں آپ جانتے ہیں طغیانیت استعمال ہوتا ہے، لیکن کیا کلمہ طاغوت بھی استعمال ہوتا ہے؟ عام استعمال نہیں ہوتا ہے. جیسے پاکستان میں ایک مولانا صاحب طاغوت پہ مجالس پڑھتے رہے تو آخری مجلس کے بعد وہ آئے اور انہوں نے بڑی تعریف کی، بہت بہترین آپ کی مجالس تھیں، بہت بہترین آپ نے گفتگو کی اور بڑے اچھی خطابت آپ نے کی اور بہت اعلیٰ معنی بیان کیے. تو یہ جو تابوت پہ آپ نے مجالس پڑھی ہیں اس کی کوئی سی ڈی مل سکتی ہے؟ وہ طاغوت کو پوری مجلس میں تابوت سمجھتے رہے. تو اس لیے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے طاغوت اگلے کو سمجھ نہیں آتا ہے کیا چیز. بعض اسے تابوت سمجھتے رہے. اور علماء اعلام میں بھی بعض ایسے افراد موجود ہیں کہ انہوں نے طاغوت فرقہ وارانہ طور پہ چند شخصیات کا بس نام رکھا ہوا ہے، اس کے بعد کوئی چیز طاغوت نہیں ہے. اور ان کی نظر میں کسی اور چیز کو طاغوت کہیں تو پھر وہ تمسخر اس کا اڑانا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ جو صاحب تحقیق قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں طاغوت کا معنی ذکر کر رہے ہیں، یہ ثابت ہے، یہ علامت کسی شے میں پائی جائے وہ طاغوت ہے، وہ مادی ہو یا معنوی ہو. وہ شے کیا کہلائے گی؟ طاغوت کہلائے گی. کیونکہ طاغوت کی پہلے پہچان ضروری ہے. مومن ہو نہیں سکتا کہ مومن کہلائے اور اللہ کی بارگاہ میں مومن کہلائے اور طاغوت کی پہچان نہ رکھتا ہو. ناممکن ہے. ادھر سے پھر آگے بڑھتے چلے جائیں گے کہ طاغوت کے پھر بارز، آشکار، واضح کچھ مصادیق ہیں، کچھ اس سے نیچے درجے کے ہیں، کچھ اس سے نیچے درجے کے، کچھ مبہم ہیں ہمارے لیے. لہذا پھر اس کی طرف ہم آ جائیں گے. لیکن طاغوت کا اگر معنی ہی نہیں پتہ، اسی طرح ہم کوئی تابوت سمجھتا رہا ہو، کوئی جبروت سمجھتا رہا ہو، اور پھر علماء اعلام میں بھی بعض ایسے کوتاہ فکر افراد موجود ہیں کہ جو ان کلمات کی تحقیق نہیں کرتے اور اپنے طور پہ تعصب کی اساس ہوئی پیری مریدی، استاد شاگرد اور مدرسہ تنظیم اور اس طرح کے انہوں نے گروہوں کے ساتھ اپنی وابستگیاں رکھی ہوئی ہیں، بغیر فہم و فراست کے الفاظ بولتے ہوئے خود اپنے نفس کو بھی گناہ گار کر رہے ہیں اور مومنین کے درمیان بھی ایک انتشار اور تفرقہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ واقعاً قابل مذموم ہے. ایسے مورد میں چاہیے ہے کہ استدلالی گفتگو کی جائے، طاغوت سے آشنا کرایا جائے، وہ مورد رکھا جائے کہ جو قابل تنازع ہے تو اس میں ایک موقف کی دلیل جو اگر فرد رکھتا ہے یا ایک گروہ رکھتا ہے اسے آشکار کیا جائے.
بس یہاں پہ ہم آئیں اب دوبارہ صاحب تحقیق کے اس مطلب کو صحیح طریقے سے سمجھیں، اپنے آپ کو ایک دفعہ کنارہ کش کریں فرقہ واریت سے، کیونکہ فرقہ واریت کی اساس میں ہم نے 2-3 شخصیات کا نام طاغوت رکھ دیا ہے، وہ پھر فرقہ واریت پھیلانے والے کو اس کے علاوہ کوئی طاغوت نظر ہی نہیں آتا، نہ اپنے وجود میں اسے طاغوت نظر آتا ہے، نہ آج کی اس صدی کا اسے طاغوت دکھائی دیتا ہے، اور نہ کسی اور زمانے میں اس کے طاغوت پہ نگاہ جاتی ہے، جبکہ وہ طاغوت سے تعلق قائم بھی کر چکا ہے، قبول بھی کر چکا ہے، ہاں ماضی کے طواغیت کے سے اظہار برات کر رہا ہے، لیکن دور حاضر کے طواغیت سے دوستیاں، روابط، تعلقات اور اپنے مختلف طرح کے اس نے روابط ایجاد کیے ہوئے ہیں، لہذا ضروری کیا ہے کہ یہاں پہ طاغوت کو پہچانیں تاکہ ہمیشہ اس سے اجتناب کر سکیں۔ صاحب تحقیق اس طور پہ ذکر کرتے ہیں کہ طاغوت کی پھر علامات کیا ہیں، یعنی کن علامات سے پہچانا جائے گا، کن آثار سے پہچانا جائے گا۔ یہ آثار آپ کو آیات و روایات میں بار بار دکھائی دیتے ہیں، اور یہ آثار ماضی میں اگر کسی میں پائے جائیں وہ ماضی میں طاغوت ہے، حال میں پائے جائیں حال میں طاغوت ہے، یہی آثار مستقبل میں پائے جائیں وہ مستقبل میں طاغوت کہلائے گا، اور اگر یہی آثار ہم میں پائے جائیں، تمام کے تمام ان اعتقادات جن کا ہم اعتراف کرتے ہیں، تمام کے تمام احکام اسلام جن کے اوپر ہم چلتے ہیں، لیکن یہ آثار ہم میں پائے جاتے ہیں، ہم کیا کہلائیں گے؟ طاغوت کہلائیں گے۔ طاغوت فرقوں کے دائرے میں آنے والی چیز نہیں ہے، طاغوت جو ہے وہ شیعہ سنی سے نہیں پہچانا جاتا، طاغوت اپنے آثار سے پہچانا جاتا ہے، ہر شے اپنے آثار سے پہچانی جاتی ہے، اس طرح سے طاغوت بھی اپنے آثار سے پہچانا جاتا ہے، اس لیے ہر شے کی کیا ہے؟ علامت ہوتی ہے، اسی طریقے سے طاغوت کی بھی کیا ہوگی؟ علامت ہوگی۔ اسے ہمیں صحیح طرح سے سمجھنا چاہیے کہ ہر شے کی ایک علامت ہے، جیسا کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے، امام صادق علیہ السلام سے خصال میں بھی ہے، یعنی اس مطلب کو اس لیے دقت سے سمجھیں کہ آج کے دور میں یہ ایک فتنہ بنا ہوا ہے، طعنہ دینا ہے تو طاغوت سے جنہوں نے تعلق جوڑ لیا ہے اس کی طرف لوگوں کو توجہ دلائیں تو توجہ دلانے والے کا تمسخر اڑانے شروع کر دیں کہ اچھا تم اسی معاشرے میں رہتے ہو، ان محکموں سے تمہارا بھی تعلق ہے، اس قوم قبیلے سے تمہارا بھی تعلق، تو طاغوت سے تم نے سارے علائق بڑھائے ہوئے ہیں، تعلقات بڑھائے ہوئے ہیں۔ لہذا ہر شے کی علامت ہے، اس لیے طاغوت کو پہلے پہچاننے کا سلیقہ، کیونکہ معنی تو آپ جان گئے، ابھی ہم لغت ہی کے دائرے سے باہر نہیں آئے، لغت ہی کے دائرے میں آثار طاغوت کو اب ملاحظہ کریں۔ البتہ یہاں پہ لغت قرآن کریم کی آیات میں اس لفظ کے استعمال کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جیسے کہ تحقیق فی کلمات القرآن الکریم، اس میں قرآن کریم میں جو کلمات استعمال جن جن معانی میں ہوئے ہیں ان معانی کی رعایت کرتے ہوئے انہوں نے تحقیقی طور پہ اس کے مطلب کو ذکر کیا ہے۔ تو طاغوت سے ہمیں پتہ لگ گیا جو حد سے تجاوز کرے بلا شک و شبہ۔ اب یہاں پہ اس مطلب کو مزید ہم اہل بیت علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے محکم کر لیں، اس لیے آئیں دوبارہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے ایک حد تک دوبارہ ایک ضابطے اور قاعدے کے طور پہ استفادہ کریں۔ امام صادق علیہ السلام خصال میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے یہ روایت وارد ہوئی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ جناب لقمان نے قال لقمان لابنہ، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لکل شیء علامت، ہر شے کی کیا ہے؟ علامت ہے، لکل شیء علامت۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ یا طالب العلم ان لکل شیء علامت، ہر شے کی ایک علامت ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس اور دیگر احادیث ہیں کہ جس میں علامات کا تذکرہ کیا گیا کہ علامت سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں، علامت سے افراد پہچانے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض روایات منقول ہیں کہ اس میں بیان کیا گیا کہ ہر شے کی علامت ہے، ہر شے کی مثلا ایک اساس ہے، ہر شے کی ابتدا ہے، مختلف اس طرح سے ہر شے کی ایک حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان موجود ہے لکل شیء حقیقت۔ اسی طرح طاغوت ہے، ہم ادھر سے اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں تاکہ موضوع سے باہر نہ چلے جائیں۔
ہر شے کی اگر ایک علامت ہے اور ہر شے کی ایک حقیقت ہے، طاغوت کی حقیقت اور علامت کیا ہے؟ طاغوت کی علامات دیکھیں کیا ہیں۔ طاغوت کی علامات میں پہلی علامت یہ ہے کہ وہ حق کی راہ میں رکاوٹ ہوگا، حق پہ نہیں چلنے دے گا، حق پر چلنے نہیں دے گا، حق کو اختیار کرنے نہیں دے گا۔ بس جہاں پر بھی حق کو اختیار کرنے سے مانع بنا جائے، وہ مانع کو کون کہلائے گا؟ طاغوت کہلائے گا۔ جو بھی حق اور خیر کو اختیار کرنے سے روک دے انسان کو، وہ کیا کہلائے گا؟ طاغوت کہلائے گا۔ نمبر 2، طاغوت دنیا کی زینتوں کو بڑھا چڑھا کے اور نفسانی خواہشات کو ابھار کے اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کی طرف لے کے جاتا ہے۔ دوسری اس کی علامت، یعنی پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے نہیں تجاوز کرائے گا، کیونکہ حق پہ نہ چلنے دینا، وہاں پہ تو مجبور کر رہا ہے نا بعض طبقے کو۔ طاغوتیت ہے کہ وہ جو ظلم کر رہا ہے، اپنے ظلم میں یہاں پہ بڑھ رہا ہے، اس لیے طاغوت کہلا رہا ہے کہ اہل حق کو حق کی راہ میں نہیں چلنے دے رہا اور راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ لیکن ایک دوسرا اس کا چہرہ کیا ہے؟ وہ دنیا کی محبتیں اور زینتیں خوب انسانی نفس میں ابھارے گا، اس سے وعدے کرے گا، اس کے لیے اس طرح کا ماحول فراہم کرے گا کہ وہ دنیا کی زینت کا انسان شکار ہو اور شہوات انسانی نفس پہ غالب آنے لگ جائیں۔ یعنی شہوات کے غلبے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود کو وہ پار کرائے گا۔ یہ طاغوت ہے۔ جو پار کر جائے گا وہ بھی طاغوت بنے گا، لیکن جو پار کروا رہا ہے وہ بھی طاغوت ہے۔ یہ اولیاء الشیطان فقاتلوا اولیاء الشیطان، یہ ائمۃ الکفر ہیں۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، شیطان کے اولیاء اور کفر کے ائمہ سے جنگ ہے، حالت جنگ میں ہمیشہ رہنا لازم ہے۔ قرآن نے واجب حکم دیا کہ ائمہ کفر سے قتال کرو، جنگ کرو، اولیاء شیطان سے جنگ کرو، جہاد کرو، قتال کرو۔ لہذا یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ دوسرے ہمارے پاس کیا ہے کہ وہ خواہشات نفسانی کو ابھار کے اور دنیا کی مادیات کی زینتوں میں گھیر کے صراط مستقیم سے ہٹائے گا، صراط مستقیم سے تجاوز کی طرف انسان کو لے جائے گا۔ اچھا، یہ جاتا کس طریقے سے ہے؟ چونکہ جو بھی مادی زینتوں کا شکار ہوتا ہے اور خواہشات اس کے نفس کے اوپر غالب آ جاتی ہیں، وہ ہدایت سے بے نیاز اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے، وہ تکبر اختیار کرتا ہے، حق بات کو اختیار کرنے میں متکبر بن جائے گا، نہیں اختیار کرے گا حق بات کو۔ لہذا استغنا اور تکبر کی وجہ سے وہ پھر طاغوت کہلاتا ہے۔ پس طاغوتیت میں استغنا اور تکبر کا معنی پوشیدہ ہے۔ جبت اس کے مقابلے میں، جبت میں اپنے علم اور عقل کا اظہار کرے گا، دعویٰ کرے گا میں اہل علم اور اہل عقل ہوں، اور علم اور عقل کے ذریعے سے اللہ کے حدود پار کرائے گا، یہ کہتے ہیں جبت۔ جبکہ حقیقت میں علم اہل علم اور عقل نہیں ہے، لیکن دعویٰ کیا کرے گا؟ میں اہل علم اور عقل ہوں، اور اہل علم و عقل ہو کے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرائے گا، یہ جبت کہلاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس لغوی طور پہ آیات تھیں۔ طاغوت کا اب ہم مطلب تیزی سے قرآن کریم کی کچھ آیات کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس آیت کو سرنامہ کلام بنائیں گے کہ جس میں یہ گمان کیا گیا ہے۔ بلکہ اس آیت کو ہم پڑھ لیں تاکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ مشخص ہو جائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں؟ ادھر کلمہ کہاں کیا آ رہا ہے؟ گمان۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، ان سب پر یہ ایمان لے آئے ہیں۔ یعنی ایک طبقہ ایسا ہے کہ جب اس سے پوچھیں، اس سے بات چیت کریں، اس کی معلومات کو آپ پرکھیں تو بڑے بڑے ایمانی واقعات سنائے گا، تعلیمات ایمانی بیان کرے گا، آیات روایات پڑھ کے ایمان کی ساری آپ کے سامنے تفصیلات پیش کرے گا۔ ایک طبقہ ایسا ہے۔
اسی طبقے پہ تعجب کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ تعجب کرا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ایک ایسا طبقہ بھی پایا جاتا ہے وہ گمان یہ کرتا ہے کہ وہ ایمان ہر اس چیز پر لے آیا ہے جو آپ پر نازل ہوئی ہے، اور ہر اس چیز پر ایمان لے آیا ہے جو آپ سے پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن کام ان کے کیا ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن وہ اپنے فیصلے کرانے کے لیے اپنے حکم میں، حاکمیت میں اور فیصلوں میں کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اس سے کفر کرنا ہے۔ ان کی نہ نجی محفلوں میں کفر ہے اور نہ علنی محفلوں میں کفر ہے۔ نجی محفلوں میں بھی ساتھ دینا ہے، اہل ایمان ہے، اہل توحید ہے، اور توحید کے ساتھ طاغوت کے ساتھ وابستگی ہے، اور علنی طور پر بھی۔ لہذا وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اس کا کفر کرے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان تو یہی چاہتا ہے، ارادہ ہی شیطان کا یہ ہے کہ تمہیں گمراہ کرے، چھوٹی گمراہی نہیں، گمراہی میں بہت دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے، واپس لوٹ ہی نہ سکے۔ ضَلَالًا بَعِيدًا یعنی جو اس جرم میں شریک ہوتا ہے کہ وہ جو نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان سے پہلے نازل ہوا تھا ان سب کی معلومات رکھتا ہے، اور ان معلومات کے اوپر ایمان کا دعوے دار بھی ہے، اور اس کے ہمراہ طاغوت سے وابستہ بھی ہے، تو یہ ضلال بعید کا شکار ہے، اس کا لوٹ کے لانا آسان نہیں ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ جو ایمان کی تمام معلومات رکھتے ہوئے، اقرار کرتے ہوئے، ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے طواغیت کے ساتھ رابطہ کسی قسم کا رکھتے ہیں، محبت کا رشتہ ہے، مختلف اپنے اہداف اور مقاصد رکھتے ہوئے ایک تعلق رکھتے ہیں، آپ ان کو کسی نہ کسی طرح سے گھیر کے لے آئیں گے۔ اس لیے ان سے بحث مباحثے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ضلال بعید کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات ہی انہیں ہدایت دے سکتی ہے، کیونکہ آپ جو ایمانی باتیں لائیں گے وہ انہیں پہلے ہی پتہ ہے، وہ کہیں گے ہمیں تو یہ پتہ ہے، پھر وہ اور نکال کے بہانے ایسے لے کے آئیں گے کہ اپنے لیے جواز اس سے فراہم کریں۔ خلاصہ کلام اس میں آپ نے کلمہ یزعمون دیکھا، یہ لوگ جو طواغیت سے رابطہ رکھتے ہیں ان میں ایک طبقہ تو جانتا ہے کہ میں اہل ایمان نہیں ہوں، یہ نہیں گمان کا شکار، ادھر کفار کی بات نہیں کی جا رہی، ادھر اہل ایمان کی بات کی جا رہی ہے کہ مومنین کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو یہ گمان کر رہا ہے کہ میں مومن ہوں، کیونکہ میں ساری ان چیزوں پر ایمان لایا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ان فرامین کو مانتا ہوں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے بارے میں کہے ہیں، جو شفاعت کے بارے میں ہیں، جو اسی طریقے سے ولایت کے بارے میں، امامت کے بارے میں ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ وہ طاغوت سے رابطہ اور تعلق رکھتا ہے۔ یہ جو طبقہ ہے، شیطان کیا چاہتا ہے؟ اسی راہ سے، کیونکہ قرآن کے اختتام اس کی ابتدا اور وسط سے تعلق رکھتی ہے، یہی گمراہی ہے، یہ گمان گمراہی ہے، یہ کام گمراہی ہے کہ تم ایمان کا بھی دعویٰ کرتے ہو، طواغیت کی طرف رجوع بھی اپنے وجود میں شدت کے ساتھ رکھتے ہو، عمل کی زندگی میں تم شدت کے ساتھ رجوع رکھتے ہو، اور پھر یہ گمان کر رہے ہو کہ میں ہدایت یافتہ ہوں۔ نہیں، صرف چھوٹی گمراہی نہیں، گمراہی دور کی گمراہی ہے، جس گمراہی سے لوٹنا آسان نہیں ہے۔ طاغوت قرآن کریم کی نگاہ میں کن کن چیزوں کے اوپر اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، یہاں پہ ہم المیزان سے اس آیت کے ضمن میں زیادہ استفادہ کریں گے، چونکہ چند دروس کے اوپر یہ انشاءاللہ تعالی اس بحث کو ہم لے کے چلیں گے، اور پھر الکافی کی ایک روایت مقبولہ عمر بن حنظلہ رضی اللہ عنہ سے استفادہ کریں گے، اس کے معنی بڑے خوبصورت ذکر کیے گئے ہیں، لیکن اس جگہ پہ ایک ترتیب ہمیں درست کرنا لازم ہے، ورنہ یہ مطلب کی حساسیت جو قرآن کریم و ائمہ اطہار علیہ السلام انسانی نفس میں ایجاد کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم اپنے نفس میں ایجاد نہیں کر پائیں گے۔ ایک ترتیب کو ہمیں ادھر اختیار کرنا ضروری ہے۔ بس ہمیں ادھر یہ پتہ لگ گیا طاغوت کون ہے۔ اول قرآن کریم کی آیات میں ہمارے لیے آشکار یہ بات آتی ہے کہ طاغوت سے مراد اللہ اور حق کے مقابل جو گروہ ہے یا جو تعلیمات ہیں، جو امر ہے، وہ کیا کہلائے گا؟ طاغوت۔ نمبر 2، قرآن کریم کی آیات کے مطابق طاغوت
جو اللہ تعالیٰ اور اہل حق کے مقابلے میں آ جاتی ہے چیز، اس سے اجتناب بھی ضروری ہے اور اس کا کفر بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسان کو دور کرے، ہر وہ امر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اہل حق کے درمیان رکاوٹ پہنچنے میں، حق تک پہنچنے میں یا اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جائے، وہ کیا کہلائے گی؟ طاغوت کہلائے گی۔ یہ اس کے آثار میں سے ہیں طاغوت کے۔ اچھا، اب ان معنی کو ہٹانا لازم ہے یا نہیں؟ لہذا اللہ تعالیٰ کی معصیت یقیناً طاغوت ہے، لیکن طاغوت کے اپنے مراتب کی طرف ہم ابھی بعد میں آتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کی معصیت کیا کہلائے گی؟ طغیانیت ہے۔ اس لیے ہر گناہ کے اوپر کس کا اطلاق ہوتا ہے؟ طاغوتیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ جس طرح ہر گناہ کے اوپر فسق، اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن فسق کے بھی موارد ہیں، مراتب ہیں۔ فسق کا ایک مرتبہ کیا ہے؟ کفر و شرک۔ یہاں پہ فاسق کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، جیسے قرآن کی آیت بھی آپ نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نہیں کسی کو گمراہ کرتا مگر قوم فاسقین کو، فقط قوم فاسقین کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ یعنی یہ لا علاج، یعنی فسق کا ایک مرتبہ ہے جو لا علاج ہے، اللہ نے اسے گمراہ قرار دیا، لیکن فسق کا ہر مرحلہ لا علاج نہیں۔ جو گناہ کرتا ہے، فسق کا شکار ہوا، لیکن لوٹ سکتا ہے توبہ کر کے، استغفار کر کے۔ طاغوت کے بھی مراتب ہیں۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کی معصیت انجام پائے گی، اس نے طغیانیت کی، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس کی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے۔ قرآن کی واضح آیات ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حدود ہیں اس سے تم تجاوز نہ کرو، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 87، کیونکہ طاغوت کا یہ پہلو پہلے آشکار ہو۔ فرقہ واریت کے ذیل میں ہم نے 3-4 بندوں کا نام طاغوت رکھ دیے، اس کے بعد طاغوت سے آزاد نہیں ہیں ہم۔ اس لیے اس امر کو سمجھنا چاہیے کہ ہر گناہ کی انجام دہی کیا کہلاتی ہے؟ وہ طاغوتیت کہلاتی ہے، اگرچہ یہ اس سطح کی طاغوتیت نہیں ہے کہ جو تحاکم والی صورت ہے، وہ اعلیٰ درجے کی طاغوتیت ہے، اس میں ضلال بعید کا شکار ہو گیا کہ لوٹنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ لیکن یہ جو گناہوں والی طاغوتیت ہے، اس سے لوٹنا ایک بڑی حد تک ممکن ہے، لیکن ادھر بھی اجتناب گناہوں سے کرنا لازم ہے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ 187 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، ان کے تم قریب بھی نہ ہو کہ تجاوز کر لو، یعنی اس بارڈر ایریے سے دور دور رہو۔ تم یہ نہ ہو کہ آخری حد تک پہنچ گئے، اب قریب ہے کہ یہ نکل جائے۔ فلا تقربوها سے ادھر کیا مراد ہے کہ تم تجاوز کرنے کی طرف نہ آ جاؤ کہ ان کو ترک کر بیٹھو۔ یہ روزے کے احکام کے اوپر ہے، صحیح ہے، روزے کے احکام میں تم بے احتیاطیاں نہ کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229 229، اس میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، البتہ یہ طلاق سے وابستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، اور ظالم طاغوت ہے، صحیح ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، اللہ کی یہ حدود ہے، ان سے تجاوز مت کرو۔ چونکہ جو تجاوز کر گیا وہ کیا کہلائے گا؟ طاغوت کہلائے گا۔ لیکن پھر عرض کروں کہ یہ نیچے مرتبے کے وہ ہیں، طاغوت کی مثالیں ہیں۔ یہاں پہ لوٹنا ممکن ہے، ادھر توبہ کرنا ممکن ہے، اس کا ازالہ ممکن ہے، اگرچہ اس کے بھی قریب نہ آئے، گناہ نہ کرے، معصیت نہ کرے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں طلاق ہی کے باب میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں۔ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اللہ کی حدود کا اسی طرح تذکرہ کیا گیا ہے، اور سورہ نساء آیت نمبر 14 میں واضح طور پہ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرے، پھر اس کے لیے آگ ہے جس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو قرآن نے کئی جگہوں پہ تقریباً یہ 9 آیات ہمارے پاس بنتی ہیں جس میں حدود الہیہ کی پامالی سے روکا گیا ہے، اور قرآن نے منع کیا ہے کہ مت تم اللہ کی حدود پار کرو۔ لیکن یہ جتنی بھی آیات ہے تقریباً ساری، اگر 1-2 کا استثناء کیا جائے تو ممکن ہے تقریباً ساری فقہی احکام کے ضمن میں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے فقہی احکام کے ضمن میں جو حرام کا ارتکاب کرتا ہے وہ مصداق بنتا ہے طاغوت کے کلمے کا،
کیونکہ اس نے راہ حق چھوڑی، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، وہ عصیان میں حدود کراس کر گیا، تجاوز کر گیا۔ لیکن یہاں پہ بخشش کی امید ہے، استغفار کی امید ہے، ازالے کی امید ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک طاغوت کا مورد آیا کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ اس نوعیت کے بھی صورت موجود ہے۔ ایک ہمارے پاس طاغوت کے اعلیٰ مراتب ہیں۔ طاغوت کی کیا ہیں؟ اعلیٰ اور بالا مراتب ہیں۔ یہ جو اعلیٰ اور بالا مراتب طاغوت کے ہیں، ان کے اوپر خدا نے پکڑ بھی شدید رکھی ہے، ان کے ساتھ خداوند متعال نے پکڑ بھی شدید قرار دی ہے، کیونکہ یہ جو فقہی احکام ہیں اس میں حدود کی تجاوز، کیونکہ لغتاً جو معنی ہم پڑھ رہے ہیں اس عنوان سے تو طاغوت کا معنی اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، لیکن قرآن نے طاغوت کیا ہے کہ جن آیات میں تذکرہ کیا ہے ان آیات میں افکار اور نظریات اور اعتقادات کی بات ہے، فقہی احکام کی بات نہیں ہے۔ اس کے اوپر تھوڑا آپ دقت کیجئے کہ فقہی حکم کے ہم لغوی طور پہ تو طاغوت کی ہم نے کیا پڑھی؟ جو راہ حق میں معنی بن جائے، جو راہ حق میں حد سے تجاوز کر جائے۔ اس طور پہ جو فقہی احکام میں حرام کا مرتکب ہوتا ہے یا حقوق الناس کی پامالی کا مرتکب ہوتا ہے، اس کے پر طاغوت کا لغوی طور پہ عنوان تو صدق کرے گا، اور معنی کے اعتبار سے اللہ کی حدود، چونکہ لغت میں یہی ہم نے معنی پڑھا، حد الہی سے کیا کرے؟ تجاوز کر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو حدود قرآن نے ذکر کی ہیں، جہاں پہ حدود کا تذکرہ کیا، وہاں پہ جو بھی اللہ کی حد کو پار کرے گا وہ کیا کہلا سکتا ہے؟ لغت کے اعتبار سے طاغوت کہلا سکتا ہے۔ لیکن وہاں پہ قرآن کریم کیا بیان کر رہا ہے؟ قرآن ذکر کر رہا ہے یہ اللہ کی حدود ہیں، جس نے اسے پار کیا وہ ظالم ہے، یا اس کے لیے خدا نے انجام سخت رکھا ہے۔ لیکن جہاں پہ طاغوت کا کلمہ فقہی احکام کے ضمن میں استعمال نہیں ہوا، قرآن میں 8 جگہوں پہ کلمہ طاغوت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ طاغوت کا لفظ یا حاکمیت کے مورد میں ہے، یعنی اولیاء کا تذکرہ ہے وہاں پہ، یا موقف افکار اعتقادات کے موقف کے باب میں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں پہلو کیا ہیں؟ یہ سب سے بالا تر ہیں انسان کی زندگی میں، کیونکہ یہ منبع ہیں، کثیر اعمال کا منبع ہے۔ افکار کی اساس پہ انسان لگاتار مسلسل اعمال انجام دیتا رہتا ہے، تا موت انجام دیتا رہتا ہے، جب تک اس کا وہ عقیدہ یا اس کا موقف یا آئیڈیالوجی، نظریہ اس کا تبدیل نہ ہو۔ اس لیے نظریے کا جو منبع ہے وہ سخت ہے۔ اسی طریقے سے جو اپنے اوپر کسی کو سرپرست قرار دیتا ہے، بار بار رجوع کرتا ہے، اس کی شخصیت کی تاثیر اس پیرو کے وجود پہ بہت گہرے طور پہ پڑتی ہے۔ اس لیے اس منبع کے اوپر بھی قرآن نے حساسیت دکھائی۔ ہم 8 کی 8 آیات کو آج کے دن مطالعہ کرتے ہیں، اور تفسیر میزان سے پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 60 اس کا تھوڑا سا حصہ مطالعہ کریں گے، اور بقیہ انشاءاللہ تعالی کل ہم اپنی گفتگو میں منتقل ہوں گے، کیونکہ ترتیب سے بھی ہم آگے چل رہے ہیں۔ لغت میں آپ نے دیکھا طاغوت کا معنی حد سے تجاوز کرنا یا گناہ میں حد سے تجاوز کرنا، اور دوسرے مرحلے میں طاغوت کا معنی جو آپ نے قرآنی کلمات کی تحقیق میں جو کتابیں ڈکشنری کی لکھی گئی ہیں اس میں مطالعہ کیا کہ جو حق کی راہ میں معنی بن جائے، یا انسان کی شہوات نفسانی کو اتنا ابھار دے کہ وہ اللہ کی راہ میں اللہ کی حدود کو تجاوز کر لے، یہ دونوں طاغوت کہلاتے ہیں۔ آپ جب آیات کریمہ کی طرف آئے تو آیات کریمہ میں ایک مرتبہ طاغوت کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن وہ جو لغت میں معنی ہے وہ بیان ہوا ہے۔ لفظ طاغوت ادھر استعمال نہیں ہوا، لیکن جو معنی لغت میں ہے اس کا آپ جانتے ہیں کہ وہ معنی ذکر ہے، اور وہ تقریباً ساری آیات کیا ہیں فقہی احکام کے بارے میں، حلال حرام یا روزے سے متعلق یا طلاق سے متعلق ہیں، کہ ان میں تم حدود کو اللہ کی پار نہ کرو۔ جس نے اللہ کی حدود پار کی تو وہ گناہگار معصیت کار ہے، یا انجام اس کا برا ہے۔ لیکن دوسرے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ طاغوت کا اس لفظ استعمال کر کے قرآن ایک مطلب بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 256 جو آیت الکرسی کے نام سے بھی معروف ہے، اس میں تذکرہ ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے لا اکراہ فی الدین، ابتدائی طور پہ دین میں داخل ہونے کے اعتبار سے دین میں کوئی بھی جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی،
غی جو کلمہ ہے یہ بھی ٹیڑھے پن سے تعبیر اور تجاوز کرنے کی طرف آتا ہے، یعنی یہ قریب معنی ہے یہ سارے، بغیون، غیون اور طغیون یا طغیانی جسے آپ کہتے ہیں، کہ اس کے 3-4 مصدر وارد ہوئے عربی زبان میں۔ تو غی سے، ٹیڑھے پن سے ہدایت جدا ہو گئی، ہدایت جدا ہو گیا تو تم ہوش و حواس باشعور ہو کے اب دین میں داخل ہو، دین میں تمہیں کوئی پکڑ کے جبران نہیں لے کے آ رہا، لیکن جب دین میں داخل ہو جاؤ تو تب بھی کوئی تمہارے اوپر قانون جاری نہیں ہوگا، یا تب جاری ہوگا قانون۔ اس لیے لا اکراہ فی الدین یہ دین میں داخل ہونے کے اعتبار سے آیت ہے یا داخل ہونے کے بعد کی آیت ہے؟ داخل ہونے سے پہلے جبران کسی کو دین میں داخل نہیں کر سکتے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل ہونے میں تمہاری اوپر کوئی اکراہ نہیں ہے۔ رشد اور غی آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہے، تم دیکھو کس کا تم نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن جب دین میں داخل ہو جائے تو اب یہ نہ کہ میں جو مرضی مثلا زنا کرے، شراب پیے، خنزیر کھائے، اعلانیہ طور پہ فساد برپا کرے اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی جرم عائد ہی نہ ہو کہ نہیں جی میرے اوپر تو کوئی اکراہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ مثلا آپ کسی ملک میں سفر کرتے ہیں، آزاد ہیں اس ملک میں داخل ہوں یا نہ ہوں، لیکن ملک میں داخل ہو گئے تو قوانین کی رعایت کریں گے یا نہیں؟ آپ آزاد ہیں کہ اس یونیورسٹی میں داخل ہوں یا نہ ہوں، لیکن جب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ بن گئے پھر قوانین جاری ہوں گے یا نہیں؟ لہذا اسی طریقے سے آپ فلاں گھر میں داخل ہونے کے اعتبار سے آزاد ہیں، لیکن گھر میں داخل ہو گئے تو جو ان کی آپس کی ذہنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق امور انجام پائے ہوئے قانون کی حد تک، اس کی انجام دہی لازم ہے یا نہیں؟ لہذا یہاں پہ یہ بات واضح ہوگی۔ پھر آگے کیا ہے؟ قرآن حکم دے رہا ہے، دیکھیں یہ پورے دین کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن حکم دے رہا ہے، یہ صرف فقہی احکام نہیں۔ اس لیے کلمہ طاغوت جن آیات میں آیا ہے ان آیات کا آپ مزاج، ان آیات کے اندر جو حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس جہت کو آپ دقت سے لیں، کیونکہ اگر ہم اس جہت کو دقت سے نہیں لیں گے تو ہم حساسیت نہیں جان سکیں گے کلمہ طاغوت کہہ کے اللہ نے کیا مطلب بیان کرنا چاہے۔ یہ میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی سیاق معنی دیتی ہیں۔ ادھر ایک بہت بڑی شخصیت آیت اللہ اکبر رشاد کے نام سے معروف ہیں، ان کا پورا درس خارج 1 سال کا قاعدہ سیاق کے اوپر ہے۔ سیاق کہتے ہیں کہ ایک آیت کس کلام کے تناظر میں معنی ذکر کر رہی ہے، کیونکہ وہ ایک کلام چل رہا ہے نا، ایک گفتگو چل رہی ہے، اس گفتگو کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کا آیت سے معنی لینا یہ سیاق کہلاتا ہے۔ وہ جو گفتگو چل رہی ہے اسی گفتگو کے دائرے میں مقید رہتے ہوئے معنی لینا چاہیے، چونکہ کوئی بھی گفتگو کرنے والا جو اپنی گفتگو میں الفاظ بول رہا ہے وہ اپنی گفتگو کے پیش نظر الفاظ اور جملہ بندی کرتا ہے یا کہیں سے بھی کوئی جملہ اندر اٹھا لاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر بات چیت ایک فقہی احکام کے بارے میں ہو رہی ہے تو وہاں پہ وہ فوراً اپنے موضوع کو تبدیل بلا وجہ نہیں کرے گا، اس سے مربوط رہتے ہوئے وہ کوئی مثال لے کے آ سکتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اسے کہتے ہیں سیاق۔ سیاق کہتے ہیں گفتگو کا وہ دائرہ کار، جس دائرہ کار میں گفتگو ہو رہی ہے اسی میں رہتے ہوئے مطلب کو لینا۔ قرآن کی ہم علیحدہ علیحدہ آیات کو بغیر کسی ربط کے نہیں اٹھا سکتے، وہ تو آپ کسی کا بھی کلام اٹھائیں تو اپنی مرضی کا کوئی بھی معنی لے سکتے ہیں۔ لہذا جب بھی قرآن کی آیات کے درمیان سے آیت اٹھائی جائے ادھر حساسیت بڑھ جاتی ہے، ذمہ داری انتہائی سخت بڑھ جاتی ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ آپ مختلف ایسے جملات اپنی زندگی میں بولتے ہیں کہ جو سیاق کے اعتبار سے معنی الگ آپ کو دیتے ہیں۔ مثلا آپ ایک دفعہ گفتگو کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں دیکھ لوں گا اس چیز کو۔ ایک گفتگو ہو رہی ہے، مثلا کتاب وغیرہ یا جو نوشتہ آپ نے لکھا ہے اس میں جملہ یہ آتا ہے میں اسے دیکھ لوں گا، لیکن ایک دفعہ جھگڑا ہوا ہے، اس جھگڑے میں ایک مد مقابل جو فریق ہے وہ اپنی حد سے تجاوز کر رہا ہے اور آپ اس کے ٹکراؤ کے طور پہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ لوں گا۔ اب کوئی صرف یہ کلمہ اٹھا لے میں دیکھ لوں گا، وہ کیا معنی لے گا ادھر سے؟ وہ لے سکتا ہے معنی، وہ پیچھے گفتگو میں
دیکھے گا کس تناظر میں یہ جملہ اس نے کہا ہے. وہ گفتگو پیچھے کیا چل رہی تھی جس میں کہا ہے قرآن کی آیات جو لوگ بلا وجہ بس یعنی بلا سیاق، بلا وجہ تو نہیں، بلا سیاق کلمہ اٹھا لیتے ہیں. یہ کلمہ اٹھانا، یہ کلام اٹھانا درست نہیں ہے جب تک اس کے سیاق میں جا کے نہ دیکھیں. مثلا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ آیات سے استدلال فرماتے ہیں تو وہ سیاق کو پہلے پڑھ کے بیان فرما رہے ہیں. اسی لیے تفسیر موضوعی کو تفسیر ترتیبی سے زیادہ سخت قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جب آپ ترتیبی طور پہ تفسیر کر رہے ہیں، پوری سورہ کی تفسیر کر رہے ہیں، تو چار نہ چار آپ اس گفتگو کے دائرے میں رہتے ہوئے معنی بیان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن تفسیر موضوعی میں موضوع کو دیکھ کے قرآن کے مختلف حصوں سے فوراً کلام اٹھا لیتے ہیں. یہ کلام بغیر سیاق کو اٹھانا درست نہیں ہے، معنی نہیں آپ لے سکتے اس سے. علماء کے درمیان اختلاف ہے. بعض علماء اسے قرینہ سمجھتے ہیں سیاق کو. ابھی ادھر مقصود نہیں ہے کہ آپ کی خدمت میں سیاق بیان کیا جائے، صرف یہ صورت. سیاق سے مراد کیا ہے؟ گفتگو جو چل رہی ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے آیت سے معنی اخذ کرنا. اسے آپ بلا وجہ تجاوز نہیں کر سکتے مگر قواعد کے ہمراہ. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء، اکثر علماء اسے قرینہ سمجھتے ہیں. اسے کہتے ہیں مثلا قرینہ مقال، جو گفتگو چل رہی ہے، یا قرینہ حال، حال کے مقال کے قرینہ حالیہ بھی کہا جا سکتا ہے، قرینہ مقامیہ بھی کہا جا سکتا ہے، قرینہ مقالیہ بھی کہا جا سکتا ہے. مختلف قرائن ہیں. لیکن آیت اللہ رشاد حفظہ اللہ تعالی انہوں نے اپنے دروس میں ثابت کیا ہے کہ یہ قرینہ نہیں، یہ قاعدہ ہے. کیونکہ قرینہ تو بعض ان جگہوں پہ فقط جاری ہوگا کہ جو اس کے موارد ہیں. قاعدہ ہر اس جگہ پہ جاری ہوتا ہے جو اس کا مورد بنتا ہے. یعنی قرینہ کی نسبت قاعدہ کیا ہے؟ جامع تر ہے، محکم تر ہے. انہوں نے سیاق، قاعدے سیاق کو ذکر کیا ہے، لیکن بڑی سخت یہاں پہ تفریق ہو جاتی ہے. اسے قرینے سے کیسے ہٹایا جائے؟ چونکہ وہ جو دلائل لاتے ہیں وہ قرینے کے اعتبار سے تو اپنی جگہ پہ سیٹ ہو رہے ہیں، صدق کر رہے ہیں. قاعدے کے اعتبار سے صدق کرنا مشکل بنتا جا رہا ہے. تو بہرحال وہ دقیق ان کے پھر وہاں پہ وہ جو شاگردان ہیں ان کا بھی سخت ان کے ساتھ بحث مباحثہ ہے، اور وہ اپنے اس کلام میں 100% شاگردوں کو نہیں مطمئن کر پا رہے. لیکن غور و طلب چیز ہے. اور پھر انہوں نے ذکر کیا کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے سیاق کے عنوان سے جو دلائل، کیونکہ پوری المیزان اس جملے سے بھری ہوئی ہے کہ سیاق آیت، سیاق آیت. لیکن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بعنوان قرینہ سیاق کو ادھر دلیل کے ذکر کیا یا سیاق کو بعنوان قاعدہ ذکر کیا ہے، دیکھنے کی چیز ہے. اس کی پر خود انہوں نے اپنے درس میں بھی کہا کہ کام ہونا چاہیے. خلاصہ کلام یہاں پر بھی ہم اسی سے استفادہ کرتے ہیں کہ جب کلمہ طاغوت استعمال ہو رہا ہے تو اس میں گفتگو دیکھیں آیت اور اس سے پہلے آیت میں کیا ہو رہی ہے. گفتگو طاغوت جہاں جہاں پہ کلمہ استعمال ہوا اس سے پہلے کی آیات اور اسی آیت میں کن چیزوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. اور لغت کا جو معنی ہم نے کیا کہ حدود سے تجاوز کر جانا، اس جگہ پہ حدود سے تجاوز کرنے کے جتنے موارد ہیں ان میں یہ کلمہ آیا تو وہاں پہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. تو یہ آپ کے سامنے ایک فرق آئے گا جو میں نے سرسری فرق ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا، دقیق فرق نہیں ذکر کیا. دقیق جائیں گے تو اور بہت سارے آپ کو فرق نظر آ جائیں گے کہ جہاں پہ معنی کے اعتبار سے طغیانیت کا ذکر ہے وہاں پہ فقہی احکام کا فقط تذکرہ ہے. فقہی احکام میں بھی تجاوز کرنا غلط ہے اور بعض مورد میں ابدی جہنم انسان کو میسر آ جاتی ہے. لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فقہی احکام اور حقوق الناس، جیسے طلاق کا امر فقط فقہی حکم نہیں ہے، حق الناس بھی اس میں آ جاتا ہے. اسی طرح سے جو حق مہر ہے جو خاتون کو دیا جاتا ہے، حق الناس بھی اس میں آ جاتا ہے، صرف فقہی حکم فقط و فقط نہیں ہے وہ. تو کیونکہ حکم اور حق میں مقاصد میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اور ہمارے فقہاء نے تفصیلی بحث کیا کہ دونوں الگ الگ ہیں. کیونکہ حق معاف کیا جا سکتا ہے، حکم معاف کیا جا سکتا ہے یا نہیں. غیبت حق ہے یا حکم ہے؟ کیونکہ اگر یہ حق ہو تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا غیبت میں اس سے توبہ ہو سکتی ہے. یعنی استغفار اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، توبہ قبول کر لے گا، لیکن اس کا جرم نہیں ہمیں ختم ہوگا جب اگر حق مان لے. لیکن اگر حکم مان لے تو حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ توبہ کی تو معاف ہو سکتا ہے. حق اور حکم میں یہ فرق ہے. بعض حقوق جو ہے ان میں حکم بھی اللہ نے قرار دیا. خلاصہ کلام
ان میں آپ نے دیکھا کلمہ طاغوت ذکر نہیں ہے. جو مہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ ان میں کلمہ طاغوت ذکر نہیں ہے. لیکن بعض آیات ہیں جن میں کلمہ طاغوت یا طغا کا لفظ وارد ہوا ہے. آپ طغا سے بھی تحقیق کر سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا فرعون کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا تکرار کے ساتھ، اذهب الى فرعون انه طغى، اذهبا الى فرعون انه طغى. سورہ طٰہٰ میں 3 دفعہ آیا نا. اور پھر کیا کہا کہ ہمیں یفرط علینا او ان یطغى، ڈر ہے کہ وہ ہمارے اوپر طاغوتیت نہ پھیلائے. 3 جگہ پہ حاکم کے لیے. فرعون حاکم ہے، وہ حاکم ہوتے ہوئے ظلم و ستم کر سکتا ہے، حق کو دبا سکتا ہے، بڑے پیمانے پہ چیزیں اس سے صادر ہو رہی ہیں. تینوں مقامات پہ کیا کہا اسے؟ طغیانیت سے تعبیر کیا ہے. استغنا فقہی امر نہیں ہے، فقہی حکم نہیں ہے. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنا، یہ فقہی دائرے میں نہیں. دیکھیں طاغوتیت کا ادھر عنصر آ رہا ہے. آپ جب آیات کریمہ میں وارد ہو کے جب تحقیق کریں گے تو دیکھیں گے فقہی احکام اور جو بڑے مصادیق ہیں ان کی نسبت کلمہ طاغوت ادھر استعمال نہیں ہوا، اگرچہ لغوی اعتبار سے کلمہ طاغوت کا اطلاق ادھر ہو سکتا ہے. ہم ان 8 آیات کو تیزی سے دیکھتے ہیں اور اس میں شمار کرتے ہیں آیات، کیونکہ اس سے پہلے والی آیات اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں آپ کی خدمت میں مختصر طور پہ سرسری طور پہ بیان کیا جائے گا وقت کی قلت کی وجہ سے. ادھر آپ نے دیکھا سورہ بقرہ آیت نمبر 256 پہلی آیت ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. عروۃ الوثقیٰ سے تمسک اعتقادی امر ہے یا فقہی امر ہے؟ اعتقادی ہمارے ہاں امر شمار ہوتا ہے عروۃ الوثقیٰ. ایمان کا تعلق اعتقادات میں سے آتا ہے. اعتقادات جو ہیں نا وہ فقہی احکام میں لغزش سے بالاتر ہیں. فکری لغزش اور عمل میں فقہی لغزش یہ دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں. نظریات میں لغزش خطرناک ہے. موقف، آئیڈیالوجی اور نظریے اور عقیدے میں لغزش وہ بہت بڑے پیمانے پہ گمراہی کو جنم دیتی ہے، جبکہ فقہی لغزش اس کا ازالہ جلد ہو سکتا ہے اگر اس پر استمرار باقی نہ رکھا جائے. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک تو حکم کیا آ رہا ہے کہ تمسک کی شرط کیا ہے؟ 2 چیزیں، عروۃ الوثقیٰ یعنی قرآن و اہل بیت علیہم السلام، یہ عروۃ الوثقیٰ. اور اگر گروہ بندی کے ذیل میں دیکھیں تو کہا جا سکتا ہے قیل یعنی ایک قول ہے. آج کے دور میں بھی عروۃ الوثقیٰ سے تمسک اگر کرنا چاہیں تو یہی 2 شرطیں ہیں. وہ کیا ہے؟ پہلی شرط فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کا کفر کرے. اگر وہ ادھر رہتا بھی ہو عروۃ الوثقیٰ کے اندر اور طاغوت کا کفر نہ کرے تو وہ تمسک نہیں رکھتا. اور دوسری شرط کیا ہے؟ ایمان باللہ رکھتا ہو. صحیح ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہو. یہی عروۃ الوثقیٰ سے تمسک اور استمساک کی شرط ہے. اس آیت میں یا تو آپ نے دیکھا کہ حکم اللہ نے دیا ہے کہ طاغوت سے کیا برتاؤ کرے؟ کفر کا برتاؤ کرے، یعنی انکار کا برتاؤ کرے. اپنی نجی محفلوں میں منکر بن جائے، اس کے علنی محفلوں میں منکر بن جائے. سوائے یہ کہ تقیہ کے حالات اگر پیدا ہو جائے الگ مورد، لیکن تقیہ کے حالات اپنی ذاتی اور نجی محفلوں میں تو نہیں ہوتے. آج کے دور میں تو مسئلہ اتنا گھمبیر ہو چکا ہے کہ آپ حاکم کے اوپر تبرہ، جو باطل راہوں پہ چلنے والے ہیں، جن کے کردار جو ہیں وہ مخلوط قسم کے خیر اور شر سے مخلوط ہیں اور شر کا عنصر زیادہ ہے ان میں. آپ طلاب اور علماء میں ابھی یہ مسائل بن چکے ہیں کہ آپ عالم کے اوپر تبرہ کریں تو سارے خوشی سے سنیں گے، اس حاکم پہ تبرہ کریں تو وہ آگے سے برانگیختہ ہو جائے گا، آگے سے غصہ ہو جائے گا اور انسان پہ ٹوٹ پڑے گا. لہذا آپ نے دیکھا کہ ہونا کیا چاہیے تھا طلاب اور علماء کے درمیان؟ طاغوت کا انکار ہونا چاہیے تھا. اچھا، انکار کے بغیر اجتناب ہوتا ہے؟ انکار کے بغیر اجتناب ممکن نہیں ہے. یہ بہرحال پہلی آیت. دوسری آیت آپ دیکھیں، یہ بھی سورہ بقرہ کی ہے اور آیت نمبر 257 ہے. آیت الکرسی سے آپ کو آیت الکرسی کی اہمیت بھی پتہ لگ رہی ہے. صحیح ہے کہ آیت الکرسی میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم
من الظلمات الی النور، نیند میں کوشش کرے نہ پڑھے، بعض اوقات انسان من النور الی الظلمات پڑھ جاتا ہے، صحیح، اور بعد میں جب وہ ایک عمر پڑھتا رہتا ہے پھر وہ کہتا ہے ترتیب کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے، تو پھر اسے ہوش آتا ہے۔ اس لیے آیت الکرسی ہمیشہ ہوش میں انسان پڑھنے کی کوشش کرے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اگر اللہ کسی کا ولی بن جائے وہ ظلمتوں سے نکل کے نور میں آ جاتا ہے۔ یہ کسی چینل کا نام نہیں ہے، ظلمت سے نکل کے نور میں، اعمال اس کے دلیل بنتے ہیں کہ یہ نور میں ہے، یہ حلقہ نور میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ یعنی ظلمتوں میں پہلی ظلمت کیا ہے؟ اللہ ولی الذین، اس کا ولی اللہ ہے، اس کا ولی نہ خان ہے، نہ زرداری ہے، نہ مثلا شریف برادران ہیں، نہ کوئی اور سسٹم ہے، مثلا نہ کوئی فوجی ادارہ ہے، نہ کوئی کورٹ ہے، وکیل ہے، کوئی بھی اس کے ولی نہیں ہے۔ ولی کون ہے اس کا؟ اللہ۔ یہ پہلا جس نے یہ اقرار کیا ظلمتوں سے نکل کے نور میں آ گیا، کیونکہ وہ پیرو چلے گا، ہر کوئی اپنے ولی کا پیرو ہے، ہر کوئی اپنے سرپرست کا پیرو ہے، ہر کوئی اپنے اولیاء کے پیچھے چلتا ہے، واضح بات۔ لہذا یہی ظلمتوں سے نکل کے کیا نور میں آنا۔ والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یہ کفر کرنا کوئی فقہی حکم ہے یا اعتقادی مسئلہ ہے؟ آپ ادھر دیکھیں دوسرا ہمارے پاس مورد کہ طاغوت کا جہاں جہاں استعمال ہوا ان موارد کو دیکھیں کہاں پہ ہیں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، طاغوت ان کے کیا ہیں؟ ولی، یعنی وہ اللہ کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں جنہیں بھی وہ ولی مان رہے ہیں۔ صحیح، مثلا بعض کے اپنے خاندان میں بڑے ہو جاتے ہیں، مثلا کہتا ہے کہ اس عالم جو ہے یہ ہمارے علاقے کا فاضل نہیں ہے یا اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، لیکن اہل علاقہ اس لیے اب میں اس کی مخالفت تو نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے تو نہیں چل سکتا، یعنی اسے چھوڑ تو نہیں سکتا۔ نہیں، ولی ہم نے ماننا ہے تو کس کو ماننا ہے؟ اللہ سے سلسلہ شروع ہوگا، اللہ ولی، رسول ولی، پھر کون ولی؟ اولی الامر ولی، پھر اس کے بعد جو شرائط روایات اہل بیت علیہ السلام ہیں کہ ہم الکافی کے ضمن میں پڑھیں گے، صحیح ہے۔ اس لیے ادھر نہ پیر فقیر، نہ استاد شاگرد، نہ علاقے کا کوئی بڑا خان یا غیر خان یا کوئی حاکم، کوئی بھی ولی نہیں ہے۔ قرآن ولایت میں انکار کی طرف ہے، پہلے کوئی بھی ولی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ لہذا یہاں پہ آپ نے یہ دوسری آیت ملاحظہ کی کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نور سے ظلمت کی طرف لاتے ہیں۔ نور سے ظلمت، جب ہم اولیاء کفار کو اولیاء بنائیں گے، یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی کو ولی بنا دیں گے، اللہ کی اور راہ الہی میں جو اولیاء انہیں تسلیم نہیں کرتے، ان کے پیروں نہیں بنتے، تو پھر وہ ہم سے گناہ ہی صادر کرائیں۔ وہ کہیں گے اب غیبتیں بھی کرو، اب تہمتیں بھی اگلے پہ لگاؤ، اب بہتان بھی اگلے پہ باندھو، اب تمسخر بھی اگلے کا اڑاؤ، اب یہی جو قرآنی الفاظ ہیں ان کو تانے بنا کے دوسروں کے اوپر تم پھینکو۔ اس طرح کے اعمال انسان سے کرانا شروع کر دیں گے۔ لہذا ولی فقط اللہ ہے جس کا حکم چلنا چاہیے۔ پھر قرآن نے کہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ سورہ نساء آیت نمبر 51 دیکھیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 51 میں بھی اگر آپ گزشتہ اوپر سے آیات کو بھی دیکھیں تو اس میں ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ یزکون انفسہم، جنہوں نے اپنے نفوس کا تزکیہ کیا، صحیح ہے؟ وہ کیا دعویٰ کرتے تھے؟ ہم نے اپنے نفس کا خود تزکیہ کیا۔ قرآن کہتا ہے نہیں، اللہ یزکی من یشاء۔ ہم اس اعتبار سے مجموعہ نہیں لے کے آ سکے جس میں بل کہہ کے گمانوں کو توڑا گیا ہے۔ گمان کئی طرح سے قرآن نے توڑے، صرف الفاظ نہیں ہیں۔ ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ نہیں، اللہ ہے جس کی مشیت کے تحت تزکیہ ہوتا ہے۔ اور پھر آگے ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیسے یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، صحیح، وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، نصیب یعنی ایک حصہ۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، ایمان کا تعلق فقہی حکم سے، اعتقاد سے ہے۔ جو جبت و طاغوت پر ایمان لے آئے، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور وہ کہتے تھے کافروں کو جو کفر کرنے والے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ ان ایمان لانے والوں کے جو راہ کے اوپر چل رہے ہیں ان سے زیادہ سیدھی راہ پر ہیں، یعنی جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے تھے۔ جبت کہتے ہیں جو عقل و
علم و عقل کے اظہار کے ساتھ وہ لوگوں کے اوپر اپنی برتری جتاتا ہے اور راہ حق سے روک دیتا ہے۔ پھر قرآن نے ذکر کیا ان پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ ادھر بھی آپ نے دیکھا کہ یہ طاغوت کا جو ہے مسئلہ وہ افکار، موقف، نظریہ، اعتقاد سے ہے۔ افکار اور موقف اور نظریہ اور اعتقاد یہ ایک ہی چیزیں ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 60 آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہاں پہ تحاکم کا ذکر ہے۔ یہ پہلی آیت ہمارے پاس آئی کیونکہ اوپر جو طاغوت کا سیاق ہمارے پاس جو دلالت کرتا ہے وہاں پہ ولایت کا تذکرہ ہے اور ایمان کا تذکرہ ہے۔ صحیح ہے، جو ایمان، ولایت، کفر اور ولایت، کفر اور ایمان کا تذکرہ، یہاں پہ کیا تحاکم، یعنی اپنے فیصلے کرانے کے لیے اور اپنے اوپر حاکم کے عنوان سے قبول کرنے کے اعتبار سے کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ طاغوت کی طرف۔ بس جو شخص بھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو اپنا ولی بنائے گا، یعنی وہ ترتیب پھر اللہ کو ولی بنانے سے مراد ہے اس کا رسول، اولی الامر، اور پھر نیچے جو ترتیب آتی ہے یہ اللہ ہی کو ولی قرار دینا ہے۔ جو اللہ کو ولی قرار دے گا اس کے مقابلے میں جو غیر اللہ کو ولی قرار دیتا ہے وہ ان کے کیا ہو جاتے ہیں؟ اولیاء طاغوت ہوتے ہیں۔ صحیح، اس لیے کفر، کافر لوگ ہیں کہ جو اعلاناً خوشی خوشی اللہ کے غیر کو اولیاء بناتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت میں ہے کہ تحاکم چھوٹی چیز نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ اب اگلے درس میں واضح آپ کی خدمت میں کیا جائے گا کیوں تحاکم میں اتنی حساسیت رکھی ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں مختلف مسائل پیدا ہونا عادی سی چیز ہے۔ مثلا کاروبار کرتا ہے تو اس کے کیا ہوتا ہے کہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، معاملہ کرتا ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں، شادی شدہ ہوتا ہے کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، گھر میں میراث کا مسئلہ ہے، کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان سب میں فیصلہ کرنے میں رجوع کس کی طرف کرنا چاہیے؟ یا آپ کے پاس الہی ایک راہ ہے یا طاغوت ہے۔ اگر طاغوت کی طرف رجوع کیا جائے تو ساری چیزوں پر ایمان رکھتا ہو تب بھی یہ مومن نہیں ہے۔ یہ آپ نے دیکھی کہ ہمارے پاس چوتھی آیت تھی، 5ویں آیت دیکھیں سورہ نساء آیت نمبر 76، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ۔ قتال جو کرتے ہیں، قتال ایک چھوٹا امر ہے نہیں، بہت اس کے گہرے اثرات ہیں جنگ کے۔ جنگ جو ہے وہ اپنی قومیت، قبائلیت کی اساس کے اوپر نہیں کرتے، راہ الہی میں اللہ کی اساس کے اوپر جنگ کرتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کی راہ میں کافر جنگ کرتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، ادھر یہ نہیں کہ شیطان سے قتال کرو، شیطان کے جو ولی ہیں، ادھر بھی ساری بات آ گئی ولایت پہ۔ آپ دیکھیں طاغوت کا تذکرہ کر کے ولایت سیاق سباق میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، حاکمیت ہمارے سیاق سباق میں آ رہی ہے، کیونکہ یہی حاکم ہیں، یہی معاشروں کو لے کے چلنے والے ہیں۔ اس لیے جو معاشروں پہ حاکم ہیں اور معاشروں کو لے کے چلنے والے ہیں، یا معاشروں میں لوگ جن کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی یہ مرجع ہیں جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، ان کے اوپر ساری نگاہ رکھنی ہے۔ پہلے اگر طاغوت ہیں تو ان کا انکار کریں، وہ جو نیچے کے دین کے فرعیات ہیں ان کی اساس کے اوپر آپ اپنے آپ کو دیندار فوراً نہ قرار دیں، اوپر سے نیچے کی طرف ہم آئیں گے، نہ کہ نیچے تھوڑا درست کیا اوپر بگڑا ہوا تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ لہٰذا ادھر دیکھیں ان کید الشیطان کان ضعیفا، سورہ مائدہ آیت نمبر 60 ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 60 میں ہے وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، طاغوت کی عبادت کی۔ ادھر بھی دیکھیں کہ پرستش کا تذکرہ ہے، عبادت کا تذکرہ ہے۔ اولئک شر مکانا، اگرچہ اس کے سیاق میں جو وارد ہوا ہے وہ بھی ان کی بدعمالیاں نبوت کے ضمن میں ہیں کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کے اوپر فسق و فجور انجام دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے مقابلے میں وہ آ گئے، لیکن عبادت طاغوت کی عبادت کی۔ یہ روایت ہم پڑھیں گے اس کے ضمن میں کہ عبادت طاغوت سے کیا مراد ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ گئے، سارے ادھر پرند جانور انسان سب مرے ہوئے تھے، تو فرمایا یہ جو سارے اس طرح سے بکھرے ہوئے مرے ہوئے ہیں یہ عذاب کی ایک شکل ہے، عذاب کے بغیر اس طرح ممکن نہیں ہے۔ تو پھر ادھر ایک بندے کو بلایا، ان سے کہا کیا تمہارے گناہ تھے؟ تو اس نے یہ کہا کہ ہم طاغوت کی عبادت کرتے تھے۔ پوچھا عبادت طاغوت سے کیا مراد ہے؟ تو وہ آئے گا، طاغوت سے اجتناب نہیں کرتے تھے،
اجتناب طاغوت و کفر طاغوت نہ کریں، رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس لیے درس کے اختتام پہ یہ معنی ذہن نشین کرتے ہوئے چلیں، طاغوت کا انکار نہ کریں برملا طور پہ، موقف اپنا واضح خصوصاً مومنین کے درمیان ذکر نہ کرے، اور پھر اس سے اجتناب نہ کرے، بھاگے نہ اس سے، کترائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بعض افراد سے ملنے سے کتراتے ہیں، اس سے کترائے، اس سے بھاگے۔ جو یہ عمل انجام نہیں دیتا وہ کیا تعلق پیدا کر لیتا طاغوت سے۔ اس لیے ان علماء کی مذمت کی گئی ہے جو امیروں اور سلاطین کے دروازوں پہ پائی جائے۔ علم رجال کے جو قواعد ہیں علماء نے لکھے ہیں، اس میں کئی علماء کا یہ موقف ہے کہ وہ راوی جو سلاطین کے دربار میں پایا جاتا تھا، نہیں پتہ کہ کس مقصد کے لیے آیا، مومنین کو فائدہ پہنچانے آیا یا فائدہ پہنچانے نہیں آیا، اگر اس کے تزکیہ اور اس کی عدالت اور وثاقت کا امام علیہ السلام یا ادھر اس دور کے مومنین سے گواہی نہیں موصول ہوتی، تو اس کا یہ درباروں میں آنا جانا وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اس سے حدیثیں نہ لی جائیں۔ اس کی شخصیت کیا ہو جائے گی؟ مشکوک ہو جائے گی۔ جو عمراء کے دروازوں پہ نظر آئے، جو سلاطین کے دروازوں پہ نظر آئے، شخصیت مشکوک ہے، مگر یہ کہ اس کا عمل اسے ثابت کر دے۔ استثناء ایک ہی ہے اس میں موجود، اس کا تقوی یا اس کا عمل وہ ثابت کر دے، وَإِلَّا اس کی شخصیت کیا ہے؟ مشکوک ہے۔ یہ مکتب تشیع کی تعلیمات ہیں۔ لہذا قرآن کریم میں یہ دیکھیں، ادھر بھی عبادت طاغوت کا تذکرہ، سورہ نحل آیت نمبر 36۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جو بھیجا ہے ان کا مقصد کیا رکھا ہے؟ عبادت الہی، اجتناب طاغوت۔ ہو نہیں سکتا دونوں جمع ہو جائیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ادھر رسول اپنے وہ عقائدی معنی میں نہیں آیا۔ یہ یاد رکھیں، عقائدی اصطلاحات جدا ہیں اور قرآن کریم میں وہی الفاظ جب استعمال ہوتے ہیں وہ معنی جدا ہیں، وہ وسیع معنی رکھتے ہیں جو قرآن میں وہ لفظ وارد ہیں۔ مثلا قرآن نے فرشتوں پہ رسول کا اطلاق کیا ہے، انبیاء پہ رسول کا اطلاق کیا ہے، خود رسولوں پہ جسے عقائدی طور پہ آپ رسول کہتے ہیں ان پہ بھی رسولوں کا اطلاق کیا ہے، حتیٰ کہ جو خبر پہنچانے والا ہے، صحیح ہے، جو بشیر جاء البشیر ہو، صحیح ہے، ڈاکیہ آ گیا یا خبر پہنچانے والا آ گیا، اس کی پہ بھی رسول کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن عقائد میں کس کو رسول کہتے ہیں؟ وہ جو صاحب شریعت ہے، جو شریعت لے کے آتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو رسول ہے، ادھر رسول عمومی ہے، ادھر انبیاء علیہ السلام کو بھی شامل ہے اور رسول علیہ السلام کو بھی شامل ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں اللہ نے رسول بھیجا ہے، یعنی نبی بھیجا ہے۔ ان کی تعلیمات کیا تھی؟ مشترکہ تعلیمات اللہ متعارف کرا رہا ہے۔ کیا ہے؟ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو تم لوگ، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب۔ ادھر انکار نہیں ہے فقط، ادھر کیا ہے؟ جیسے نجاست سے اجتناب کرو، شراب سے اجتناب کرو، خنزیر سے اجتناب کرو، زنا سے اجتناب کرو، اسی طریقے سے طاغوت سے اجتناب کرو۔ نہیں تمہارا تعلق جڑنا چاہیے اس سے، تعلق اس سے، جیسے شہید حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے رہبر معظم جب تشریف لائے تو پاکستان میں بعنوان صدر، اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کے طور پہ آئے تھے پاکستان، تو ضیاء الحق استقبال کے لیے گیا، تو وہ اب ایئرپورٹ کے اندر تھا، تو شہید حسینی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے گئے، اور یہ کتابوں میں بھی لکھا ہے، بزرگان بھی یہ ذکر کرتے ہیں۔ تو انہیں جیسے ہی پتہ لگا، اندر داخل ہوئے ایئرپورٹ کے، پتہ لگا کہ ضیاء الحق بھی آیا ہوا ہے، تو باہر جا کے کھڑے ہو گئے، اس سے نہ ملنا پڑے، اس کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے۔ اجتناب کی یہ بے نیاز ہیں۔ ایک ہے کہ حاکم نے بلایا نہیں ہے، بھاگے بھاگے اس کے گھر چلے گئے۔ ایک شخص ہے وہ حاکم اصلاً بننے کے چانس نہیں ہے ابھی اس کے، پھر بھی اس کے پاس پہنچے ہوئے ہیں۔ کیا اس کا تعلق اس کے ساتھ؟ اس سے ملنا بھی دشوار ہے، پھر بھی ساری دشواریاں کراس کر کے اس کے پاس پہنچتے ہیں۔ کوئی اس میں کیا دین کے ترجمان کے طور پہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ شخصی کرنے میں عیب نہیں ہے، شخصی طور پہ اگر کوئی تعلقات بڑھاتا ہے وہ دائرے میں آئے گا، وہ بھی اس دائرے میں ہے، لیکن سنگین معاملہ کب ہو جاتا ہے؟ جب تشیع کی ترجمانی کے طور پہ اگر ایک فرد اس طرح سے اقدام کرے، یہ جواز پیدا کرنا آسان نہیں ہے۔ شہید حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ دیکھیں، وہ بے نیاز تھے، وہ نئی ملاقات انہوں نے کی، ضیاء الحق سے ایک ملاقات نہیں کی، راضی نہیں تھے اسے ملاقات کرنے کے لیے۔ ایسا آپ نے یہ ملاحظہ کیا، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے اجتناب کرو، مگر یہ کہ عقل میتہ کی صورت،
پہنچ جاتی ہے۔ پاکستان عقل میتہ کی صورت نہیں ہے، ایسا استقرار نہیں ہے، کیونکہ ادھر مسجد امام بارگاہیں عبادت انجام دے، تبرہ وہ اعلانیہ کر دیتے ہیں، لیکن جب یہ مورد آتا ہے حاکم کہتے ہیں نہیں وہ تو عقل میتہ اور یہ والے استقرار کا حکم ہے، کیونکہ ایک ہے حکم واقعی، ایک ہے حکم ظاہری، اور ایک ہے حکم ثانوی، ایک ہے حکم استقراری۔ حکم کی تقسیم بندی کی گئی ہے، حکم استقراری کو لے کے پاکستان میں اپلائی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آگے دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے کہ یہاں پہ قرآن نے ذکر کیا، ادھر بھی آپ نے دیکھا کہ بعث اور انبیاء کے بعثت کے اہداف سے اس کا تعلق جوڑا گیا۔ سورہ زمر آیت نمبر 17 یہ آخری مورد ہے جہاں پہ طاغوت کا کلمہ وارد ہوا ہے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، جن لوگوں نے طاغوت سے اجتناب کیا، ان یعبدوہا کہ وہ اس کی عبادت کریں، اس سے اجتناب کیا، انہوں نے طاغوت کی عبادت انجام نہیں دی۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف انہوں نے اپنا رخ کر لیا۔ لَهُمُ الْبُشْرَى ان کے لیے کیا ہے؟ بشارت ہے۔ فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ میرے ان بندوں کو آپ بشارت دے دیں کہ جو لوگ غور سے، یستمعون کہتے ہیں کان لگا کے غور سے وہ گفتگو سنتے ہیں، لیکن جب اتباع کی باری آتی ہے تو ہر قول اور ہر آواز کے اوپر نہیں پیروی کرتے، جو اس پہ سب سے بہترین ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کی ہے، واولئک ھم اولو الالباب اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو الباب والے ہیں، عقل والے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے آیات ہیں، ان سب آیات میں آپ نے دیکھا کہ مسائل جو گھمبیر قسم کے تھے ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انحراف کو، کجروی کو اور حق سے رخ پھیر لینے کو طاغوت سے تعبیر کیا ہے، اور ان لوگوں کے ہمراہ ہونے، ان لوگوں کا ساتھ دینے اور ان سے تعلق قائم کرنے کو قرآن کریم نے طواغیت کا پیچھے چلنا قرار دیا ہے۔ طاغوت سے اجتناب اور اس کا کفر لازم ہے، اگر انکار اور اس سے اجتناب نہیں کریں گے یہی ہمیں عبادت طاغوت میں لے جائے گا، پیرو طاغوت آہستہ آہستہ بنا دے گا۔ بس ان 8 موارد سے کیا نقطہ سامنے آیا؟ اول، ولایت کے دائرے میں جو انحراف کرے وہ طاغوت ہے، ولایت کے دائرے میں جو انحراف کرے وہ طاغوت ہے، جیسا آیت الکرسی کی دونوں آیات ہمیں یہ بات بتاتی ہیں کہ عروۃ الوثقیٰ سے تمسک، اور اس کے بعد ولایت کے دائرے میں جو اللہ کو ولی نہ مانے کافرین ہیں کہ جن کے سربراہان طاغوت کہلاتے ہیں۔ نمبر 2، تحاکم جو زندگی کے فیصلے ہیں اور جن کے پیچھے چلنا ہے، جن با اثر افراد کے پیچھے چلنا ہے، اگر اس میں کجروی اختیار کی جائے تو یہ طاغوت کہلائے گا جس نے کجروی اختیار کی۔ صحیح ہے، وہ حق کی راہ میں مد مقابل حاکمیت کے ضمن میں قرآن کریم نے ذکر کیا۔ نمبر 3، قرآن کریم نے جن موارد میں ذکر کیا ہے طاغوت کو، وہ ہے کہ میدان عمل میں جنگیں جب لڑی جاتی ہیں، سیاق سے پتہ لگتا ہے کہ جنگ جیسی بڑی ایک عبادت کو اگر جنم دینا ہے جو معاشرے کے اندر بہت بڑے اثر کو برپا کرتی ہے، اس میں اگر کوئی راہ الہی پہ نہ ہو تو وہ کون سی راہ کہلائے گی؟ راہ طاغوت کہلائے گی۔ قومیت ہے یا اسی طرح صوبائیت ہے، علاقائیت ہے، لسانیت ہے، یا کوئی اور فلسفے، آپ مادیت لے آئیں، مفاد پرستی لے آئیں، ان راہوں میں اگر کوئی آ کے جنگ لڑے، قتل و قتال کرے، یہ طاغوتیت کہلائے گی۔ ادھر بھی اصل میں نتیجہ وہی ولایت نکلتا ہے۔ سب جگہوں پہ آپ تھوڑا سا کلی طور پہ معنی لینے کی طرف آئیں، آپ کہیں گے ولایت اور حاکمیت، تحاکم اور ولایت، اس کے مد مقابل جو حق کے مد مقابل ہے اسے کیا قرار دیا گیا ہے؟ طاغوت، کیونکہ حاکمیت کے ضمن میں اطاعت ہے، حاکمیت کے ضمن میں جنگ ہے، حاکمیت کے ضمن میں سر تسلیم خم کرنا ہے، اس لیے اس کے مقابلے میں طاغوت کو قرار دیا گیا ہے۔ ہماری جو بحث انشاءاللہ اب کل شروع ہوگی وہ سورہ نساء آیت نمبر 60 سے مربوط ہے، لیکن سورہ نساء آیت نمبر 59 کو کسی صورت فراموش نہ کریں، سیاق میں وہ آیت بنتی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 60 کے سیاق میں کون سی آیت ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں ایک اور بڑا مسئلہ اس آیت کے ضمن میں ہے کہ اسے قضاوت سے تعبیر کی ہے بعض فقہا نے،
جبکہ بعض دیگر فقہا اور جن کی یقیناً قرآن کی ان آیات میں جو نظر ہے وہ عین قرآن کے مطابق ہے، وہ یہ ہے کہ ادھر تحاکم سے مراد حاکم سیاسی و قضاوت میں جج یا قاضی ہر دو مراد ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ انہی میں سے ایک سیاق ہے کہ قرآن کریم کی آیت نمبر 59 معروف ہے، آپ سب کو آتی ہوگی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اولی الامر کی ادھر بات کی ہے، رسول کی بات کی ہے۔ ادھر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت نمبر 59 کے ضمن میں یہ بات بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں تھیں، انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ ان میں سے جو دوسری حیثیت ہے وہ تحاکم کے ساتھ ہے، اور اسی حیثیت کے اعتبار سے اگلی آیت نمبر 60 میں بیان ہے۔ لہٰذا بعض آیات ہیں جو پہلی حیثیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر کر رہی ہیں قرآن کریم کی، اور قرآن کریم کی بعض آیات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی دوسری حیثیت کو بیان کر رہی ہیں، اور جو دوسری حیثیت کے اعتبار سے اطاعت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے، قرآن تکرار سے بتا رہا ہے۔ اور یہ لوگ کیا گمان کر رہے تھے؟ اقرار ہم نے کیا ہر اس مذہب، فقہی احکام، توضیح المسائل، اصول دین، فروع دین، چونکہ ہم اقرار کر چکے بس اب مومن ہیں۔ نہیں، یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو حیثیت دوم ہے اس میں اگر تم نے اطاعت نہیں انجام دی تو تم مومن نہیں ہو۔ قرآن کی انشاءاللہ یہ آیات ہم پڑھیں گے، لیکن آیت نمبر 60 کی تفسیر کو مطالعہ، کیونکہ گمان یہی ہوتا ہے، آج بھی ہم یہی گمان کرتے ہیں، توضیح المسائل ہم نے یاد کر لی، وہ نماز روزہ کی حد تک ہم عبادات بھی انجام دے لیتے ہیں اور باقی عزاداری وغیرہ بھی کرتے ہیں، یقیناً مومن ہیں۔ یہ ترتیب ہے کہ جو منبر سے بیان کی گئی ہے، یہ ترتیب ہے جو یہ بہانے ایجاد کر کے بعض ہمارے ہاں علماء کو قائل کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہیں انہیں تو فہم ہی نہیں ہے، تقلید کیا ہے، ولایت فقیہ کیا ہے، آپ چھوٹی موٹی چیزیں بیان کریں، یعنی اپنے طور پہ روش تبلیغ جو لوگ آ کے آشکار کرتے ہیں اس کے اوپر چلاتے ہیں، جبکہ دین نے ترتیب کیا رکھی ہے؟ ولی، اور ولی کے بعد اس کی اطاعت، اور اس اطاعت کے ضمن میں ساری چیزیں کہ ہم اس ترتیب کو درست اگر نہیں کریں گے، اس آیت میں جس گمان کو قرآن باطل کر رہا ہے اسے سمجھ نہیں سکتے۔ اس کو اختتام پہ پھر میں تکرار آپ کی خدمت میں کر دوں کہ جس ترتیب کو قرآن کریم ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، اگر ہم اس ترتیب کو پہلے حاصل نہیں کریں گے اور اس کے مطابق اعتقاد کو نہیں بنائیں گے تو جس گمان کو قرآن باطل قرار دے رہا ہے اس گمان کا شکار رہیں گے اور قرآن کی ہدایت کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو سکیں گے۔ دین کو اختیار کرنے اور دین کو لینے میں یہ ترتیب لازم ہے جو سورہ نساء آیت نمبر 59 اور 59 سے پھر 60 نمبر آیت میں منتقل قرآن ہمیں کر رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔